ہے نا، پہلی سفر کو آل محمد پہنچ گئے، قیدی بن کر کے بازار کے باہر کھڑا کر دیا گیا، 6 سفر 4 دن بچے ہیں، یتیمہ زندان میں موت کی آخری ہچکی لینے والی ہے، جس نے کربلا سے شام تک کا سفر طے کیا۔ بی بی کی ترتیب بدل گئی، اب زندان میں پوچھتی ہے بابا کب آئیں گے، بابا کب آئیں گے، بابا کب آئیں گے، اپنے بابا کو بڑی بے چینی سے یاد کر رہی۔ شام کے آزاد بچے گزر رہے ہیں کہ اچانک بچوں کو سسکیوں کی آواز، یتیمہ کی آواز سنائی دی۔ وہ سارے بچے رک گئے، رکنے کے بعد آپس میں بات کرتے ہیں، اور چلو ذرا چل کے دیکھ کے آئیں کون بچی ہے جو ایسے تڑپ کر کے روتی ہے۔ کہ آج نہیں، سب گھر چلے گئے، ماں باپ گھر لے کے چلے گئے۔ شام کو جب پہنچے تو انہوں نے ماں باپ سے اپنے کہا توجہ کیجیے گا، اگر بچے کسی چیز پہ متوجہ ہو جائیں اور بچوں کا ٹینشن اگر ہو تو اس کا مطلب ظلم بڑا ہے۔ نہیں، آپ نے محسوس نہیں کیا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ بچے گھر جا کے کہتے کون قیدی زندان میں آئے ہیں، اس میں ایک بچی بہت تڑپ کر کے روتی ہے اور ہائے بابا کہتی ہے۔ بچے بہت بے چین ہو گئے، بچے بہت تڑپ گئے، آواز دیا آؤ چلو چلتے ہیں۔ ماں باپ نے کہا کوئی یتیمہ ہے جسے بابا بہت پیار کرتا تھا، وہ بچی کا بابا مارا گیا ہے، وہ اپنے باپ کو یاد کر کے روتی۔ کہا کون ہے وہ؟ کہا وہ یتیمہ ہے۔ پہلی بار لفظ یتیمہ سنا، سارے بچے جب وہاں شام سے لوٹ رہے تھے تو زندان کے در پہ آ کے کھڑے ہو گئے اور آ کے کہتے ہیں کیا دیکھا؟ ایک ہتکڑیوں والا قیدی بیٹھا ہوا ہے۔ آواز دیا اے قیدی، بہت زخمی معلوم ہوتے ہو، تم پہ ہم بچوں کا سلام۔ اس نے جواب سلام دیا۔ آواز یہ قیدی، کہنا یہ تھا کہ وہ بچی جو ہے نا، جو شام میں ہائے بابا کہہ کے روتی ہے، ہم نے سنا ہے وہ یتیمہ ہے، ہم نے یتیمہ دیکھا نہیں ہے، ہم اس سے ملنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، میری طرف دیکھنا۔ ایک مرتبہ قیدی نے ہتکڑیاں اور بیڑیاں سنبھالی، زندان کے اندھیرے کی طرف بڑھا۔ وہ بچی جو زخمی رخسار رکھے ہوئے زندان کی خاک پہ کروٹیں بدل رہی تھی، آواز دیا سکینہ، تجھ سے ملنے کے لیے بچے آئے ہوئے ہیں، تجھ سے ملنے کے لیے بچے آئے ہوئے۔ سکینہ اٹھی، دروازے پہ آئی زندان کے، میری طرف دیکھنا سوگوارو۔ جیسے ہی ان بچوں کا سامنا ہوا اس بی بی کا، تو ایک مرتبہ وہ بچے جو اب تک سسکیوں کی آواز سنتے تھے، جو بی بی کے کراہنے کی آواز سنتے تھے، جیسے ہی سامنا ہوا کچھ بچوں نے فوراً منہ پہ تماچے مارنا شروع کر دیا، کچھ بچے بے ہوش ہو کے گر گئے، کچھ بچے روتے ہوئے گھروں کی طرف دوڑ پڑے۔ قیامت آ گئی۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ تھا کہ انہوں نے سوچا نہیں تھا یہ بچی ایسی ہوگی، روتے ہوئے گھروں کی طرف۔ جو بچے غش کھا کے زندان کے در پہ گر گئے تھے، ماں باپ انہیں گھر لے گئے۔ بچوں کے رونے کی کیفیت یہ تھی کہ ماں باپ نے کہا پانی پی لو۔ ہوتا ہی یہی ہے، جب کوئی رو رہا ہو تو اس کے سامنے پانی دیا جاتا ہے۔ انصاف سے بتائیے، علماء موجود ہیں، یہ بتائیے یہ جو زندان میں بی بی رو رہی تھی، اس نے کیوں پوچھا کہ پیاس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ پانی نہ مل سکا، بچوں کے سامنے پانی رکھا گیا، وہ کہتے نہیں ہم پانی نہیں پیئیں گے۔ کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ جس سے مل کے آئے ہیں وہ بہت پیاسی معلوم ہوتی ہے۔ کہا یہ کھانا کھا لو۔ کہا نہیں کھانا بھی نہیں کھائیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا جس سے مل کے آئے ہیں وہ کئی روز کی بھوکی سی محسوس ہوتی۔ اچھا تو لباس بدل لو، میری طرف دیکھنا، اچھا تو لباس بدل لو۔ وہ کہتے نہیں ہم لباس بھی نہیں بدلیں گے۔ کہا کیوں؟ کہ جس سے مل کے آئے ہیں اس کا دامن جلا ہوا ہے، کرتا خون سے تر ہے، ہم نہیں بدلیں گے لباس۔ ماں باپ نے بہت سمجھایا، بچے راضی نہ ہو۔ میں نے کہا نا سکینہ نے انقلاب برپا کیا ہے، راضی نہیں ہوئے۔ اللہ جانے ان بچوں نے رات کیسے گزاری۔ جیسے ہی صبح نمودار ہوئی، یہ سارے بچے زندان کے در پر، کسی کے ہاتھ میں پانی، کسی کے ہاتھ میں لباس، کسی کے ہاتھ میں غذا، یہ سب زندان کے در پہ دیکھا قیدی سر جھکائے بیٹھا ہوا ہے۔ آواز دی قیدی پہچانا ہمیں؟ ہم وہی ہیں جو شب میں مل کے گئے تھے شام میں۔ اے قیدی اس بچی کو بلاؤ، یہ دیکھو پانی لائے ہیں، یہ کھانا لائے ہیں، یہ لباس لائے ہیں۔ قیدی روتا رہا، آنسو بہاتا رہا۔ شاید بچوں نے کہا ہوگا قیدی آنسو نہ بہاؤ، ہم آ گئے ہیں، آنسو نہ بہاؤ، ہم ہیں، ہم یہ پانی، یہ لباس، یہ کھانا لے کر کے آئے۔ اللہ اکبر۔ اس نے زنجیریں سنبھالی، زندان کے اندھیرے میں گیا۔ اب جو گیا تو خالی ہاتھ لوٹ کے آیا۔ شاید وہ ننھی سی تربت سے کہنے کے لیے گیا تھا
اے میری مظلوم یتیمہ بہن، اس سے ملنے کے لیے بچے آئے ہوئے۔ جب وہ لوٹا تو بچے پنجوں کے بل کھڑے ہوئے زندان اندھیرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ شاید انہیں انتظار تھا وہ بچی آئے گی، اس سے ہم کہیں گے بی بی یہ پانی قبول کر لو، یہ لباس قبول کر لو، بی بی یہ ہم کھانا لائے ہیں اسے قبول کر لو۔ مگر جب لوٹ کے نہ آئی تو ایک مرتبہ آواز دی، بڑی دیر ہو گئی قیدی وہ بچی آئی نہیں۔ آواز دی، اے شام کے بچوں تم نے آنے میں دیر کر دی، میری وہ بہن شب میں مر گئی، ہم نے تربت رات کے اندھیرے میں بنائی ہے، کاش تم اس کی زندگی میں آ گئے ہوتے تو اس کے کلیجے پہ یہ زخم نہ ہوتا۔ اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، قیدی کہتا ہے کوئی کوئی، یتیمہ بابا، بابا اپنے نام سکینہ رکھا تھا۔ اللہ اکبر، یہ جو 72 جنازے آ رہے ہیں ان کی مظلومیت کی منادی دینے والی کا نام ہے سکینہ، جس نے بازاروں میں سسکیوں سے آواز دی تھی، میرا بابا غریب تھا اسے کفن نہ مل سکا، میں اس کی یتیم نشانی ہوں، جو سسکیوں کی آواز لیے ہوئے کربلا سے شام تک آ گئی۔ ہاں رونے والوں، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ یہ کریم ابن کریم کا گھرانہ ہے، یہ وہ گھرانہ ہے جس سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا، جو بھی سوال کرنے آیا اس کا سوال پورا کیا گیا ہے۔ مگر ذرا آپ دیکھیں کہ آج رسالت ادا ہوئی ہے، فرات بہتی رہی، آل محمد کے خیموں میں ہائے پیاس کی آوازیں بچے بلند کرتے رہے۔ ہائے ایک ننھی سی چادر تھی، جب وہ رہائی کے بعد آئی ہے تربت پہ رکھا گیا تو آل محمد وہ عصمت و مآب بیویوں نے منہ پہ تماچا مارا، بی بی وہ چادر آ گئی ہم رہا ہو گئے۔ سرہائے شہداء بھی آئے، قیامت ہو گئی، ماتم برپا ہوا۔ یہ پہلا پرسہ تھا جو زندان شام میں دیا گیا، پہلی فرش ازا بچھی، سارے شہیدوں کے سر آنا شروع ہوئے۔ حر کا سر آیا، وارث نے بڑھ کے لے لیا، حبیب کا سر آیا، وارث نے بڑھ کر کے لے لیا، جون کا سر آیا، وارث نے بڑھ کر کے لے لیا، سب کے سر آتے رہے۔ جب انصار کے سر آ گئے تو اب بنی ہاشم کے سر آنا شروع ہوئے۔ اب جو بنی ہاشم کے سر آئے تو ایک مرتبہ آواز آئی، ہٹو بچو اکبر کا سر آ رہا ہے۔ لیلا نے دامن پھیلایا، میرے لال 18 سال پالا تھا، آ میری آغوش میں آ جا۔ ایک ایک سر آتا رہا، ایک ایک بی بی لیتی رہی، 2 سر آئے اور محمد کی ماں زینب نے بڑھ کے لے لیا۔ مگر جب اکبر کا سر آیا بچوں کا سر خاک پہ رکھ دیا، اکبر کو آغوش میں لے لیا۔ میرا بھائی اکیلی میت اٹھا کے لایا تھا۔ پھر ایک سر آیا، وہ اصغر کا سر تھا، سوکھا ہوا ہونٹ تھا، ہائے چھوٹا سا وہ سر۔ ایک مرتبہ اماں نے دامن پھیلایا، اے میرے لال یہ کربلا ہے کربلا، یہاں تجھ جیسے بچے بھی نہر کر دیے جاتے ہیں، اب جنازے آنے والے ہیں، آپ استقبال کیسے کریں گے مجھے نہیں پتا، ان میں غیر بھی آئے ہوئے ہوں گے، وہ سوال کریں گے یہ رو کیوں رہے ہیں، آؤ ذرا اپنی آنکھوں سے دیکھو، ایک قبیلے کے جنازے آ رہے ہیں۔ ہم ماتم کر رہے ہیں، ہم پرسہ پیش کر رہے ہیں، ہم سینہ زنی کر رہے ہیں، ہم ان کا جنازہ جو کربلا کے بے آب و گیا صحرے میں بے گور و کفن پڑا رہا، آج ہم ان کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ سلام ہو ہمارا غریب زہرا کی مظلومی پر، سلام ہو ہمارا عرض نینوا پر، سلام ہو ہمارا حسین غریب پر جس نے تنہا میتیں اٹھائیں، لاشیں اٹھائے۔ میں دیکھ رہا ہوں بچے رو رہے ہیں، خدا ان بچوں کو سلامت رکھے۔ عزائے سرکار سید الشہداء کی بڑی قیامت کی گھڑی ہے، بڑی قیامت کا منظر ہے۔ مجھے نہیں پتا ان انصار کے تابوت کا استقبال آپ کیسے کریں گے۔ میں آپ سے بتاؤں، میں تو اکثر کہتا ہوں اگر ایک ایک شہید پر ایک ایک منٹ بولا جائے تو 72 منٹ ہوتے ہیں۔ یہ بتائیں 72 منٹ آپ کھڑے رہ سکتے ہیں؟ نہیں نا، سجاد گھنٹوں کھڑے رہے، علی کی بیٹی گھنٹوں کھڑی رہی۔ ارے یہی نہیں، میری طرف دیکھو تو بتاؤں میں آپ کو، پنجوں کے بل حسین کی بیٹی کھڑی رہی۔ سکینہ بھیا کتنی دیر کھڑے رہنا ہے؟ سلام ہو ہمارا، میں کیسے کہوں آپ سے، دربار یزید میں حسین کی بیٹی کھڑی رہی۔ کیا سنا آپ نے؟ دربار یزید میں سفیر روم پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا یزید یہ کنہیں لایا ہے قیدی بنا کر، یہ کنہیں قیدی بنا کر لایا؟ یزید پوچھتا ہے کیا ہوا؟ کہ میں دیکھ رہا ہوں وہ جو پیچھے بیبیوں کے پیچھے ایک بچی کھڑی ہوئی ہے، وہ پنجوں کے بل بڑی دیر سے کھڑی ہے۔
شم سے پوچھا کون ہے؟ کہا حسین کی بیٹی سکینہ ہے۔ کہا اچھا یہ وہی ہے جسے باپ سینے پر سلایا کرتا تھا؟ کہا ہاں۔ آواز دی تیرا نام کیا ہے؟ وہ بچی کچھ نہیں بولی۔ میری طرف دیکھنا، یہ ان کی شہادت کے بعد یہ جن کے تابوت آنے والے آل محمد کے ساتھ یہ کیسا رویہ اپنایا گیا ہے، میں کیسے عرض کروں۔ آواز دیا تیرا نام کیا ہے؟ بی بی کچھ نہیں بولی۔ تیرا نام کیا ہے؟ کچھ نہیں بولی۔ ایک مرتبہ غیظ میں آ کر کے سجاد کی طرف دیکھ کے کہتا ہے یہ اس سے میں بار بار پوچھ رہا ہوں یہ کچھ بولتی کیوں نہیں ہے؟ ایک مرتبہ سجاد نے روک کے کہا ظالم، اس کا گلا اتنی کس کے بندھا ہوا ہے کہ یہ بولنا چاہتی ہے تو بول نہیں پاتی۔ سلام ہو ہمارا اس غریب پر جسے رلایا گیا۔ دیکھیں آپ اپنی آوازوں کو خدا کے واسطے آزاد کریں، ایسے پرسہ دے اللہ جانے ٹوٹی ہوئی پسلیاں لیے ہوئے رسول کی بیٹی بنت رسول کہاں ہوگی جو مقتل میں ہائے حسین کی صدائیں بلند کرتی رہی۔ خدا آپ کی ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ ارباب عزت 2 سال کے بعد یہ موقع ملا ہے کہ آج آپ تابوت کا اسی عز و وقار کے ساتھ آپ کاندھا دینے کے لیے آئے ہیں، پرسہ پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میں دعا گو ہوں خالق جو حسرت لے کر کے دنیا سے چلے گئے، معبود انہیں جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرمانا۔ پروردگار یہ جو سوگوار ہیں معبود ان کا گھر سلامت رہے۔ لوٹا تو ان کے گھر کو گیا ہے، ہائے ظلم تو ان کے گھر پہ کیا گیا۔ آپ کے سامنے جنازے آنے والے ہیں، میں ایک فقرہ کہہ کر کے میں تابوت آپ کے سامنے زیارت کے لیے آنے لگیں گے۔ عزیزوں سب سے پہلے آپ کے سامنے جو جنازے زیارت کے لیے لائے جانے والے ہیں ایک چھوٹا سا قبیلہ ہے، چھوٹا سا، جس کے 3 جنازے ایک ساتھ آنے والے ہیں۔ پتہ ہے وہ کس کا آ رہا ہے؟ کس کا ہے وہ؟ حسین علیہ السلام نے کربلا منعقد کی ہے، کربلا تیار کی ہے، کربلا برپا کی ہے۔ وہ ایسا کریم کہ تاریخ کہتی ہے کہ جب سرکار ابا عبداللہ غریب زہرہ زمین کربلا پہ پہنچے، بلکہ کچھ دور پہ تھے، تو مولا نے دیکھا کہ ایک دشمن کا لشکر ہے جو 1000 کی تعداد میں ہے۔ امام نے دریافت کیا، پوچھا تو کہا یہ ہر کا لشکر ہے جسے بھیجا گیا آپ کا راستہ روکنے کے لیے۔ توجہ کیجئے گا، انشاءاللہ بہت روئیں گے آپ۔ یہ کیسا کریم خانوادہ ہے۔ اچھا، غازی نے آ کے خبر دیا کہ سنو عباس، وہ جو لشکر دشمن کا ہے وہ پیاسا بہت ہے، اس کے پاس پانی نہیں۔ آپ کے بہت سے ایسے لوگ ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ جو شاید دوسرے آستھا رکھنے والے لوگ ہیں، انہیں نہیں پتہ، وہ محرم سنتے ہیں کہ محرم، میں انہیں بتانا چاہتا ہوں محرم تیوہار نہیں ہے، محرم کوئی پرو نہیں ہے۔ محرم مظلومیت کی وہ علامت ہے کہ جو خود رو رہا ہو وہ زمانے میں کسی کو رلائے گا نہیں۔ ہم تو کسی کو نہیں ستاتے، ہم تو کسی کو ستانے پہ وشواس ہی نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم خود رو رہے ہیں۔ میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں ذرا دیکھیں کنہیں لوٹا گیا اور کنہیں ستایا گیا۔ امام نے کہا دشمن بعد میں ہیں، انسان پہلے ہیں، لہٰذا یہ جو پانی ہے یہ انہیں دے دیا جائے۔ عباس کو بلایا کہ عباس دشمن کا لشکر اسے سیراب کرو۔ جوانوں سننا، وہ سارا پانی، سوچے وہ پانی، عرب میں پانی کی کتنی قیمت تھی، جبکہ ساتھ میں بچے ہوں، مخدرات عصمت و طہارت ہوں، بیویاں ہوں۔ حسین نے اپنا پانی دشمن کے حوالے کر دیا۔ دشمن کو اس سے 1000 کا لشکر پانی پی چکا۔ غازی نے آ کے کہا آقا لشکر پانی پی چکا، کہ وہ جو جانور دیکھ رہے ہو نا ان کی زبانیں پیاس سے باہر نکلے ہوئی۔ سوچو جو جانوروں کا اتنا خیال کرے، وہ عصر عاشور اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا، وہ اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا۔ اس کا بھی جھولا آئے گا، آپ استقبال کرو گے۔ رونے والوں کا یہ جانور زبانیں پیاس سے باہر نکلی ہیں۔ اب بات سنو، جب تک 3 مرتبہ اپنی مرضی سے منہ نہ ہٹائیں، خبردار ان کے سامنے سے پانی نہ ہٹانا، سیراب ہو لینے دو۔ یہ خیموں کے حصے کا پانی ہے، انہیں پی لینے دو۔ جانوروں کو پانی پلایا گیا۔ امام سے باقاعدہ طور پہ بات ہوئی پھر ہر سے۔ اس میں ایک بوڑھا تھا سپاہی، وہ کہتا ہے کہ مجھے اگر پانی چند لمحہ اور نہ ملتا تو میں مر جاتا۔ کہتا میرے فوج آگے نکل گئی تھی، میں نے دیکھا کہ اندھیرے میں جب دھواں چھایا ہوا تھا ایک کوئی بزرگ میرے پاس آئے، اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلا رہے تھے۔ جب پانی ملا تو آنکھوں کی جو روشنی آئی تو میں نے دریافت کیا تو پتہ چلا وہ نواس رسول حسین ہے جو اپنے ہاتھوں سے پانی پلا رہے ہیں، زندگی بچا رہے ہیں حسین۔
کربلا زندگی بچانے کے لیے برپا ہوئی. رونے والوں، اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ امام مظلوم نے جب پانی پلا لیا، اب اس کے بعد یہ حر نے لجام فرض پہ ہاتھ ڈالا. پھر اس کے بعد یہ پورا واقعہ آپ کی نظروں کے ساتھ، مجھے پتہ ہے، میں نقابت کرتا ہوں، مجھے اس بات کا پورا احساس ہے کتنی دیر مجھے نقابت کرنی ہے. ارباب اعضاء، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جناب حر کی جب ملاقات ہوئی تو اس کے بعد جناب حر نے رات 9 محرم شب عاشور، امام نے فوج نے یہ دیکھا کہ حر بہت بے چین ہے، حر بہت تڑپ رہا ہے. تو سپاہی بیٹے علی نے جا کر کے پوچھا، یہ بتاؤ بابا کہ آپ کی یہ کیفیت کیا ہو رہی ہے، کہ آپ کی کیفیت کیسی ہو رہی ہے؟ آواز دیا، جاننا چاہتا ہوں، میں موت سے نہیں ڈر رہا ہوں. پھر کہا جو خیموں سے بچوں کی آوازیں آ رہی نا، ہائے پیاس ہائے پیاس، اس آواز نے مجھے توڑ رکھا ہے. یہ کہہ کے روتا ہوا حسین آقا کی طرف بڑھا. جیسے ہی امام کے خیمے کے قریب پہنچا اور پہنچنے کے بعد وہ بیٹھ گیا، ایک مرتبہ امام نے جب اس کا استقبال کیا تو آواز دیا، مولا میری خطا بڑی ہے، کیا معاف ہو سکتی ہے؟ آج جو نرغ عادہ میں آپ گھرے ہیں وہ آپ میری وجہ سے ہیں. آواز دیا، حر میں نے تجھے معاف کیا. پھر کہتا مولا میرے سفارشی بن جائیں. کہا وہ کیا؟ کہا مجھے یقین تھا کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے، میرے سفارشی بن جائیں. آواز دی کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ میں خیموں کے قریب جانا چاہتا ہوں. مجھے یاد ہے جب میں نے لجام فرض پہ ہاتھ ڈالا تھا تو ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی تھی، میں اس بی بی سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. رونے والوں، آپ کے سامنے میں کہوں گا، اے حر زینب نے کیا کہہ دیا؟ جب نہیں زینب نے آواز دیا ہوگا، اے حر میرے بھائی نے معاف کر دیا. زینب وعدہ کرتی ہے، اے حر میں تیرے لاشے پہ اگر بے غیرت فوج نے جواب دیا میں ضرور آؤں گی. لوسی حر کا آپ کے سامنے تابوت آ رہا ہے، ساتھ ساتھ بیٹے علی کا تابوت ہے، غلام کا تابوت ہے، بھائی کا تابوت ہے. اے حر زمانہ تجھے سلام کر رہا ہے، یہ پہلا تابوت آ رہا ہے، یہ حر کا تابوت ہے، حر کے پیاسے قافلے کا تابوت ہے. رونے والوں، آپ کے سامنے حضرت حر کا تابوت آ گیا. مسیب ابن یزید ریاحی، حجر ابن یزید ریاحی، حر ابن یزید ریاحی کا تابوت آ رہا ہے. ارباب اعضاء منتظمین پریشان ہیں کہ دیر نہ ہو جائے، تاخیر نہ ہو جائے، دور دراز سے آئے ہوئے زائرین کو جانے میں زحمت نہ ہو. ارباب اعضاء مجھے بھی اس بات کا پاس و لحاظ ہے، اللہ جانے کہاں کہاں سے زائر آئے ہوں گے، اللہ جانے کسے کہاں کہاں جانا ہے، مگر انتظار کر رہے تھے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کیا جائے، پھر ان تابوت کا استقبال کیا جائے. ایک کربلا کے بے کفن لاشوں، ایک کربلا کے پیاسوں، ہم تمہیں سلام کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. آپ کے سامنے یہ تابوت آ گیا، کس کا؟ مسیب ابن یزید ریاحی، حجر ابن یزید ریاحی، حر ابن یزید ریاحی. اب اس کے بعد جو تابوت آ رہا ہے آپ کو پتا ہے. ارباب اعضاء میں گزارش کروں گا کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، تابوت کو بڑھاتے رہیں. وہ سوگوار انتظار کر رہے ہیں، وہ پردہ دار بہنیں سلام کرنے کے لیے کھڑی ہیں. آئیے میں اب ملتمس ہوں، بریر ابن خزیر حمدانی کا تابوت. اللہ اکبر، کیا اہتمام کیا تھا، اللہ اکبر، یہ کیسی دلیری کی جنگ لڑی تھی. اے بریر، آپ پہ دنیا سلام کر رہی ہے، آپ نے زہرا کے لال کے قدموں میں جان قربان کر دیا. بریر ابن خزیر حمدانی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. ایک ایک لمحے کے لیے تابوت دور دراز سے آئے ہوئے زائرین آپ کے قریب پہنچے گا. ان بے کفن لاشوں کو ہمارا لاکھوں سلام، جنہوں نے کربلا کے ریگزار پہ کئی روز کے بھوکے پیاسے رہے اور اپنی جان قربان کر دیا. ارباب اعضاء، جناب بریر کے بعد اب جو تابوت آ رہا ہے، منجا ابن سہم کا تابوت آ رہا ہے. مولا کی نصرت کے لیے کوفے کی سرزمین سے کربلا آئے، دلیری کی جنگ لڑی، جام شہادت نوش کیا. ارباب اعضاء، منجا ابن سہم کے تابوت آپ کی نظروں کے سامنے ہے. وہ لاشیں جو کربلا میں بے کفن پڑی رہیں، ان کو ہمارا لاکھوں سلام ہو. یہ اہتمام 72 تابوت کا، آپ پورے سال انتظار کرتے ہیں کہ امام کے زخموں کا وہ مرہم جو لاشیں بے کفن پڑی رہیں ان کا تابوت. ارباب اعضاء، منجا ابن سہم کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. لیجب اس کے بعد عمر ابن خالد کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے. یہ حملے اولا کے وہ شہید ہیں
کہ جنہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ارباب بیضا جنگ مغلوبہ حملہ اولا کربلا کی وہ جنگ ہے جس میں انصار امام مظلوم نے یکے بعد دیگر جام شہادت نوش کیا ہے۔ یہ ان کے تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ لیجئے اب اس کے بعد آپ کے سامنے جو تابوت زیارت کے لیے لایا جانے والا ہے وہ یزید ابن زیاد بشخار کندی کا تابوت ہے۔ ادب و احترام سے یہ انصار امام مظلوم کے جنازے ہیں جنہوں نے کربلا میں جام شہادت نوش کیا، دلیری کی جنگ لڑی، مگر افسوس یہ ہے یزیدی فوج نے اپنے کشتہائے نجس کو دفن کر دیا، مگر حسینی انصار کے لاشیں بے کفن پڑے رہے۔ انہیں سلام کرنے کے لیے آج یہ سوگوار آئے ہیں۔ انصار امام مظلوم کے تابوت پر یہ عہد اور وعدہ ہے کہ ہم جانیں قربان کر دیں گے عزائے سرکار سید الشہداء کے لیے، آپ کی مظلومیت کو دنیا تک پہنچاتے رہیں گے۔ مجمع ابن عبداللہ مزہجی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے، سلام کیجئے۔ سلام ہو ہمارا ابن عبداللہ پر، آپ نے کیا دلیری کی جنگ لڑی، میدان مقتل میں زہرا کے لال کے قدموں پہ جان قربان کر دیا۔ لیجئے اس کے بعد تابوت جنادہ ابن حارث کا لایا جا رہا ہے، آپ نے بھی مولا کی نصرت میں جان دیا۔ اے انصار امام مظلوم، آپ پہ ہماری جانیں قربان ہو جائے۔ آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ ارباب بیضا ایک ایک جنازے آپ کے سامنے زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ آپ کے سامنے اب ابن سعد طائی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ سلام ہو ہمارا، یہ بھی مولا کے وہ ناصر و مددگار ہیں کہ جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، مولا کے قدموں پہ جان قربان کیا۔ ارباب بیضا جناب جندب کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا، سلام کیجئے، سر و سینہ پیٹئے، ماتم کیجئے۔ ارباب بیضا جناب جندب کے بعد امیہ ابن سعد طائی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، یہ بھی مولا کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا پر آئے، دلیری کی جنگ لڑی، جام شہادت نوش کیا۔ جبلہ کے بعد جنادہ ابن کعب کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ جنادہ آپ پہ بھی ہم سوگواروں کا لاکھوں سلام ہو۔ کربلا کے ریگزار پر ذرا نظر سے دیکھیے، ایک ایک جنازے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے کاندھوں پہ لے کے آ رہے ہیں۔ یاد آیا آپ کو غریب زہرا کا بنی اسد سے وصیت کرنا اور یہ کہنا، اے بنی اسد کے بچوں، کھیلتے کھیلتے آنا، ہماری لاش پہ خاک ڈال دینا۔ کریم ابن کریم کربلا کی سرزمین پر بنی اسد سے وصیت کر رہا ہے، بنی اسد کی عورتوں کو غیرت دلا رہا ہے، اپنے مردوں سے کہنا کہ ہماری لاشیں بے کفن پڑی ہوں گی۔ ارباب بیضا جنادہ اور حارث کے بعد اب تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، آپ سلام کیجئے، سر و سینہ پیٹئے، ماتم کیجئے۔ لیجئے سوگواروں، ایک ایک تابوت ہے، میں گزارش گزار ہوں بہت دیر تک تابوت کو یہاں نہ روکیں، اس لیے کہ پیچھے وہ سوگوار زیارت کر رہے ہیں۔ ایک جنازہ ہوتا تو کچھ نہ تھا، یہاں 72 جنازے ہیں، 72 کا ماتم کرنا ہے، غریب زہرا کی مظلومی کا ماتم کرنا ہے۔ لیجئے جنادہ ابن کعب کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، حضرت حارث ابن اسرار القیس کندی کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا، حارث ابن شیبان کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، سلام کیجئے۔ رونے والوں، غریب زہرا کی مظلومی کا ماتم ہے، کربلا کے مظلوموں کا پرسہ ہے، بے کفن لاشوں کا ماتم ہے۔ غریب زہرا نے ایک ایک لاشیں تنہا اٹھائی ہیں۔ حبشہ ابن قیس نہمی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، سلام ہو ہمارا آپ پر، آپ نے بھی مولا کے قدموں میں جان قربان کیا۔ اس کا جنازہ آ رہا ہے جو زخموں سے چور تھا، خون میں نہایا تھا، لب ہل رہے تھے، حبیب کو اشارے سے بلایا تھا اور کہا تھا حبیب اور قریب آئیں اور قریب آئیں۔ حبیب جب قریب آئے تو سوچو جو زخموں سے چور ہو، جو کئی روز کا بھوکا پیاسا ہو، وہ حبیب سے کہتا حبیب میں جا رہا ہوں، آقا سے خبردار رہنا، تنہا نہ رہنے پائے۔ ان انصار کے جنازے ہم نے اٹھائے، اسی لیے غریب زہرا کی آواز آ رہی تھی، اے نانا جیسے چاہنے والے مجھے ملے آپ کو نہ ملے، اے بابا جیسے چاہنے والے مجھے ملے آپ کو نہ ملے، اے بھیا جیسے چاہنے والے مجھے ملے آپ کو نہ ملے۔ حبشہ ابن قیس نہمی کا تابوت زیارت کے لیے آ چکا نا، اب میں ان کی بات کر رہا تھا جسے تاریخ مسلم کہتی ہے۔ اے مسلم ابن اوسجا، آپ نے کہا تو تھا مگر اس وقت آ جاتے جب غریب زہرا زخموں سے چور مقتل میں کمر پکڑے آواز دے رہا تھا، اے میرے جانثاروں
کہاں ہو؟ حسین اکیلا ہے، حسین تنہا ہے۔ مسلم ابن اوسجہ کا تابوت زیارت کے لیے لایا گیا۔ ارباب اعضاء آپ کے سامنے ابن عمر عزی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ ہاں، سلام ہو ہمارا غریب زہرا کی مظلومی پر، سلام ہو ہمارا مظلوم کربلا کی مظلومی پر۔ ایک ایک تابوت یہ زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ دعا دیجئے یہ کاندھا دینے والے سوگوار خدا انہیں سلامت رکھے۔ مظلوم کربلا کے ان جانثاروں کے جنازے اور تابوت اپنے کاندھوں پہ لیے ہوئے ہیں۔ ارباب اعضاء، اب اس کے بعد جو تابوت زیارت کے لیے لایا جانے والا ہے، تاریخ ابن عمر ازدی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ سلام کیجئے، ہائے آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ نے بھی دلیری کی جنگ لڑی، جنگ مغلوبہ کے شہید ہیں۔ ارباب اعضاء، اب اس کے بعد جو تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے، ظاہر ابن عمرو اصلی کا کندی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ ہاں ہاں، ایک ایک تابوت ہے یہ آپ کے سامنے، 54 انصار کے جنازے آنے ہیں۔ لیجئے یہ 20ویں شہید کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ سعاد ابن عمیر النہمی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ آپ پہ بھی ہمارا لاکھوں سلام ہو، مولا کے قدموں پہ جان قربان کیا، آپ کی جان ساری کو سلام۔ شبیب ابن عبداللہ کا تابوت آ رہا ہے۔ اے شبیب، آپ بھی کوفے سے مولا کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا تشریف لائے، دلیری کی جنگ لڑی، آپ نے جام شہادت نوش کیا، مگر افسوس یہ ہے لاشا بے کفن سرزمین کربلا پہ پڑا رہا۔ سجاد غریب باعجاز امامت آئے اور انصار امام مظلوم کربلا کے مظلوموں کی لاشیں دفن کیا۔ لیجئے اب اس کے بعد شبیب کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا۔ اے حضرت شبیب، آپ پہ ہم سوگواروں کا لاکھوں سلام ہو۔ ارباب اعضاء، اب آپ کے سامنے جو تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں یہ شہید کا جنازہ آ رہا ہے جس نے شب عاشور مسکرائے تھے، مذاق کیا تھا، تو انصار امام مظلوم نے آپس میں کہا تھا یہ مسکرانے کا لمحہ ہے، یہ مسکرانے کا لمحہ ہے، تو انہوں نے آواز دی تھی خدا کی قسم میرے قبیلے میں کبھی کسی نے مجھے بیجا مسکراتے نہیں دیکھا، مگر ایک بات بتاؤں، جب سے ہوش سنبھالا ہے سامنے موت کھڑی ہے، پیاس کی حدت ہے، دھوپ کی گرمی ہے اور یہ بے وارثی کا عالم ہے، مگر آج میں اتنا اطمینان محسوس کر رہا ہوں، کتنا اطمینان میں نے اپنی پوری حیات میں محسوس نہ کیا تھا۔ دنیا والوں آؤ دیکھو، یہ کربلا ہے، کربلا جہاں موت سامنے کھڑی ہے اور ایک جنازہ حسین اٹھاتے ہیں، دوسرا آواز دیتا مولا خدا حافظ، وہ مقتل میں جا رہا ہے، حسین ایک ایک لاشا اٹھا رہے ہیں۔ اے غریب زہرا، آپ کی غربت پہ لاکھوں سلام ہو، آپ نے جنازے اٹھائے ہیں۔ لیجئے اب اس کے بعد جو تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے عبد الرحمن ابن عبد الرب انصاری کا ہے۔ اے عبد الرحمن، یہ بھی قاری قرآن تھے، حافظ قرآن تھے، کوفے میں کیا عظیم شخصیت تھی، مولا کی نصرت میں سرزمین کربلا پہ جان دے دیا۔ ایک اور عبد الرحمن ہیں جن کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ امام مظلوم کے وہ جانثار ہیں جنہوں نے کربلا میں جانیں قربان کی۔ اللہ اکبر، اب اس کے بعد جو جنازے زیارت کے لیے آ رہے ہیں، عمار ابن سلامہ دالانی کا تابوت ہے۔ ہارونے والوں ذرا ایک نظر دیکھو، آپ بیچ میں کھڑے ہو، آپ کے ہر طرف صرف جنازے نظر آ رہے ہیں، مگر حالات پورا شوب نہیں ہیں، آپ رونے کے لیے آئے ہیں، سب سوگوار ہیں۔ ذرا اہل حرم کی سوچو، انہی لاشوں کے درمیان اندھیری رات، شام غریباں، بچی کے رخسار پہ تماچوں کے نشان، سسکیوں کی آواز۔ کربلا پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو، جہاں لاشیں بے کفن پڑی رہی۔ عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن قدن رجعی کا تابوت زیارت کے لیے لایا گیا۔ اب عمار ابن سلامہ کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ رونے والوں، ایک ایک تابوت ہے آپ کے درمیان، سلام کرتے جانا، یا جب جنازے آپ کے قریب سے گزریں تو لپٹ کر کے سلام کرنا اور کہہ دینا اے امام مظلوم کے انصار و مددگار، ہم غریبوں کا سلام لے لیجئے، ہم کربلا سے بہت دور ہیں، ہم کربلا جانا چاہتے ہیں، ہمیں ایک بار زیارت کے لیے بلا لیں، ہم اس سرزمین پہ آنا چاہتے ہیں
جہاں آپ نے جنگ لڑی، جہاں آپ پیاسے رہے، جہاں غریب زہرا نے اکبر کی میت اٹھائی، جہاں سکینہ نے تماچے کھائے، جہاں سے آل محمد روتے ہوئے گزر گئے۔ رونے والوں، آپ دعا کیجئے، دعائیں قبول ہوں گی، یقین جانیے۔ اس وقت آپ دیکھیں پوری دنیا میں جو سوشل میڈیا ہے اس پر آپ کی نظر ہوگی، دیکھیں وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اربعین کرنے کربلا جا رہے ہیں۔ آپ کو خبر مل جائے کوئی اربعین کو جا رہا، ضرور جائیے گا ملنے کے لیے اس سے، اور جا کے کہیے گا جب تم مشی کرنا تو ہمارا بھی سلام کہہ دینا، اور یہ کہہ دینا ہم بھی تڑپ رہے ہیں، ہم بھی آنا چاہتے ہیں۔ مگر فرق ہے 61 ہجری کی اربعین اور آج میں بہت فرق ہے۔ اس وقت حسین کی بیٹی روتی بھی گزر گئی تھی، آج اسی بیٹی کے نام پہ بیٹیاں ہاتھ میں پانی لیے کھڑی ہے۔ اے حسین کے ظاہر، تم زیارت کرنے آئے ہو، ہم یتیم ہیں، ہمارے حصے کا یہ پانی ہے، تم پی لو، ہم سکینہ کو سلام کر لیں۔ دعا کیجئے، انصار امام مظلوم کے جنازے زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ کربلا احساس کا نام ہے۔ مولا یہ رونے والے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کربلا نہ جائیں۔ جاؤ نجف جا کے علی کو سلام کر کے آؤ، آواز نہ مولا بیٹیوں کی چادر چھینی تھی، ہم ماتم کرنے آئے ہیں۔ حسین کو رلایا گیا، ہم سلام کرنے آئے ہیں۔ لیجئے جناب عمار ابن سلامہ دالانی کا تابوت زیارت کے لیے آ چکا، قاصد ابن زہیر کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ سلام کیجئے کردوس ابن زہیر ابن حارث تغلبی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ ماتم ہو، سلام کرو، نوحہ پڑھو، سینہ زنی کرو، آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں سے سلام کرو اور کہو اے کربلا کے مجاہدوں، تم پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو۔ لیجب اس کے بعد مسعود ابن حجاج تیمی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ اے مسعود، آپ پہ بھی ہمارا لاکھوں سلام ہو۔ مسلم ابن کثیر صدقی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ ہاں ہاں، یہ بچے ہیں، ماؤں سے اجازت لے کے آئے ہیں، ماؤں نے بھیجا ہے، جاؤ۔ جو لاشیں کربلا میں بے گور و کفن پڑی رہی، آج اپنے سامنے ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے کاندھوں پہ تابوت لے کے گزرنا، ماں سلام کرے گی۔ مسقط ابن زہیر تغلبی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، سلام کیجئے۔ اب اس کے بعد وہ جس نے بہت اہتمام کیا تھا مقتل میں، امام سے اجازت لینے کے لیے، تاریخ نام کنانہ بتاتی ہے، کنانہ ابن عتیق تغلبی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، سلام کیجئے، ماتم کیجئے، سر و سینہ پیٹئے۔ ارباب بیضا، آپ کو پتہ ہے اب تک 32 جنازے آپ کے درمیان آ چکے ہیں، 32 تابوت جن کی آپ زیارت کر چکے ہیں۔ کتنے کاندھے ہیں، کتنے سوگوار ہیں، یہ سب اپنے ہیں، مجمع ہے۔ مگر کل زہرا کا لال لعین ہنس رہے تھے، حسین جنازے اٹھا رہا تھا، لعین قہقہے لگا رہے تھے، غریب زہرا لاشیں اٹھا رہا تھا۔ نعمان ابن عمر ازدی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ نعمان، آپ پہ بھی ہمارا لاکھوں سلام ہو۔ نعمان ابن عمر ازدی کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا، سلام کیجئے، ماتم کیجئے۔ ارباب بیضا، نعیم ابن اجلان انصاری کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا۔ یہ بھی آپ کو پتہ ہے 54 انصار میں تقریباً 34 انصار جو کوفے سے مولا کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا پہ آئے، یہ ان انصار کے جنازے ہیں، آپ کے سامنے سے جو گزر رہے ہیں، آپ سلام کر رہے ہیں۔ نعیم ابن اجلان انصاری کا تابوت، عمر ابن جنادہ ابن کعب خزرجی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ اے عمر، آپ پہ بھی لاکھوں سلام ہو۔ ہاں، سوگواران امام مظلوم کربلا، آپ کے سامنے عمر ابن جنادہ ابن کعب خزرجی کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا، ماتم کیجئے۔ ہاں سوگواروں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ جب سے فلک پہ ہلال محرم دیکھا، کبھی عباس کا علم، کبھی اکبر کا تابوت، کبھی اصغر کا جھولا، کبھی رہوار، مگر آج یہ 72 جنازے، اس لیے کہ یہ لاشیں کربلا میں بے گور و کفن پڑے رہے، جن کا چہلم نہ ہو سکا، جن کا فاتحہ نہ ہو سکا، کیسے دلواتے؟ اتنا پانی نہ تھا، بچے پیاس سے دم توڑتے رہے، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، وارثوں کو رونے نہ دیا گیا۔ رونے والوں، آپ کے سامنے یہ تابوت اور یہ جنازے گزر گئے،
اب ذرا اپنے سر اٹھائیے اور انہیں سلام کیجئے جسے حسین نے خط لکھ کے بلایا تھا۔ خط کی پہلی سطر پڑھی، اس پہ بھائی لکھا تھا۔ رو کے کہتے ہیں حسین غربت میں آواز یا حبیب، ہم عالم غربت میں ہیں حبیب، مدد کے لیے آ جاؤ۔ زینب نے خط دیکھا کہ بھیا ایک سطر میری طرف سے لکھ دیجئے۔ بہن بتاؤ کہ حبیب جلدی کرنا، حبیب جلدی کیجئے گا۔ جیسے ہی انصار نے تکبیر کی آواز بلند کیا، زینب نے پوچھا کون آیا ہے؟ کہ شہزادی آقا کے بچپن کے دوست حبیب آئے ہیں۔ زینب نے کہا اماں فضہ سلام کہہ ڈالو۔ زینب سلام کہہ رہی ہے، منہ پہ تماچے مارے۔ آج زیارت کرنے جائیے، دیکھیے حبیب کی زری بالکل الگ ہے۔ اے حبیب، حسین نے خط لکھ کے بلایا تھا، علی کی بیٹی نے سلام کہلایا تھا۔ یہ سوگوار سلام کر رہے ہیں، حبیب جلدی کیجئے گا، حبیب آ جائیے گا۔ حبیب آ گئے۔ حبیب نے دلیری کی جنگ لڑی، جام شہادت نوش کیا۔ حبیب کا لاشا بے کفن پڑا رہا، آج حبیب کا تابوت اٹھ رہا ہے۔ اے حبیب، دنیا سلام کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، آپ کے درمیان یہ تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، آپ سلام کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد حبیب کا تابوت آ گیا نا، اب پتہ ہے کس کا تابوت آ رہا ہے؟ جو حسین آقا کے اس قافلے کا مؤذن ہے، مؤذن ہے۔ اللہ اکبر، ایسا مؤذن صبح عاشور حسین نے آواز دیا تھا، آج میری پردہ بیویوں کی خواہش یہ ہے کہ اکبر اذان دے، اکبر اذان دے۔ حسین شبیہ پیمبر کو بھی لائے تھے، شبیہ علی مرتضیٰ کو بھی لائے تھے، بے شیر علی اصغر کو بھی لائے تھے، سکینہ کو بھی لائے تھے، تاکہ دنیا کے سامنے یہ راز صاف ہو جائے کہ اکبر کو مارنے والا کون تھا؟ جو رسول کی شبیہ تھی۔ عباس کے بازو کاٹنے والا کون تھا؟ جو علی کی تصویر تھی۔ اصغر کو پیاسا گردن پہ تیر چلانے والا کون تھا؟ جو انسانیت سے بھی خارج تھا۔ رونے والوں، آپ کے درمیان جو تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، جناب ابو ثمامہ سیدوی کا تابوت ہے۔ اے ابو ثمامہ، آپ پہ ہم سوگواروں کا لاکھوں سلام ہو۔ آپ کے سامنے جناب ابو ثمامہ کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، آپ سلام کریں، ماتم کریں اور پرسہ پیش کریں۔ ارباب اعزاء، اب اس کے بعد دو جنازے ایک ساتھ آئیں گے۔ پتہ ہے یہ کس کے تابوت ہیں؟ ابھی تک ایک ایک تابوت آتے رہے، اب دو جنازے ایک ساتھ آ رہے ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوا نا، زہرا کے لال نے کہا آواز حسین کیسی نماز، اتنا سننا تھا۔ یہ دونوں سامنے آ گئے۔ تاریخ کہتی مولا آپ نماز ادا کریں۔ ہر آنے والے تیر کو اپنے جسم پہ لیتے رہے، خون جسم کا بہہ چکا تھا۔ زہرا کے لال نے جب نماز تمام کرائی تو لب ہل رہے تھے، آواز دی آقا کیا حق وفا ادا ہو پایا؟ آواز دی خدا آپ کو نمازیوں میں شمار کرے، نماز کے محافظوں میں شمار کرے۔ اللہ اکبر، سوچو ایسے ناصر و مددگار کسی کو ملے ہیں جیسے غریب زہرا حسین کو ملے ہیں۔ یہی وجہ تھی حسین آقا آواز دیتے تھے، اے نانا جیسے چاہنے والے مجھے ملے آپ کو نہیں ملے۔ آپ کے سامنے جناب سعید و زہیر کے تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جناب عمرو ابن قرظہ ابن کعب انصاری کا تابوت زیارت کے لیے لایا جائے گا۔ یہ سعید و زہیر کا تابوت ہے، آپ سلام کیجئے، ماتم کیجئے، سر و سینہ پیٹئے۔ ارباب اعزاء، جناب سعید و زہیر کے بعد اب جو تابوت زیارت کے لیے لایا جائے گا وہ ارباب اعزاء عمرو ابن قرظہ ابن کعب انصاری کا تابوت ہوگا۔ آپ سلام کیجئے گا۔ آپ پہ بھی ہم سوگواروں کا لاکھوں سلام ہو۔ آپ سب نے کربلا میں غریب زہرا کی نصرت کی آواز دیتے تھے، آگاہ اگر ہمیں ایسے ہی شہادت ملتی جائے، بار بار زندگی ملے، ہم آپ کے قدموں پہ اپنی زندگی نچھاور کریں گے، قربان کریں گے۔ اے انصار امام مظلوم، تمہیں علی کی بیٹی نے دعائیں دی ہیں، تمہیں سلام کہلایا ہے، تمہاری خوش نصیبی کو سلام۔ تم نے غریب زہرا کی نصرت کی اور جنگ کیا۔ لیجئے اب اس کے بعد حسین آقا کے اس وفادار کا تابوت آ رہا ہے
جس نے حسین کی تنہائی دیکھی نہ جاتی تھی. جب غریب زہرا نصف شب خیمے سے باہر نکلے تو پیچھے پیچھے آپ بھی آئے تھے. مظلوم کربلا نے ہاتھ پکڑ کے اتنا کہا تھا, کیا میں تمہارا اچھا امام نہ ہوں؟ تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ, تمہارا آباد گھر ہے, اپنے گھر چلے جاؤ. کہتے میں یہ کہہ کر کے روتا ہوا زمین پہ بیٹھ گیا. مولا میرے بچوں کا اتنا خیال, وہ جو خیمے میں بچے ہائے پیاس کی آوازیں بلند کر رہے ہیں, ایک لمحے کے لیے اتنے محتاط ہیں, اتنے محتاط ہیں کہ ایک ایک لمحہ ان کا محتاط ہے. تاریخ کہتی ہے کہ خیمہ یزید میں باتیں ہونے لگی 9 محرم کی شب. کسی وقت ایک سپاہی کہتا ہے حسین کو قتل کر دو, اس سے اچھا موقع نہ ملے گا, آواز دے جنگ ختم ہو جائے گی. صبح کا انتظار کیسا, اسی وقت قتل کر دو. آواز دے یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا امیر شام سے کہہ دو میرے بچوں کی ذمہ داری لے لے, میں جاتا ہوں. اس نے تلوار اٹھائی, حسینی خیمے کی طرف بڑھنے لگا. جیسے ہی بڑھا تو ایک مرتبہ ادھر سے ان کا گزر ہوا, جناب نافع کا, نافع ابن ہلال کا. آواز دی کون؟ اس نے اپنا نام بتایا. کہا اس رات میں خیمہ حسینی کی طرف کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا نواس رسول سے ملنا ہے. کہا خبردار, تمہارا چہرہ میں دیکھ رہا ہوں, تمہاری نیت صحیح نہیں ہے, میں ہرگز نہیں جانے دوں گا. یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ خیمے میں آواز پہنچی. حسین آقا نے پوچھا نافع کون ہے؟ کہا آقا ایک سپاہی یزیدی فوج کا ہے, وہ ملنا چاہتا ہے. آواز دیا آنے دو اسے. جانے تو دیا, مگر حسین آقا کے سامنے جب پہنچا تلوار پہ تھے. ایک مرتبہ امام دیکھ کے مسکرا دیے. امام کے مسکرانے کی وجہ پتہ ہے آپ کو کیا تھی؟ کیا دیکھا؟ نافع نے آنے تو دیا تھا مگر اس کی تلوار پہ قبضہ نافع کا تھا. اللہ اکبر, اتنی احتیاط ہے. اے نافع, اتنی احتیاط کے باوجود جس کے پاس نیزہ تھا وہ زہرا کے لال پہ نیزہ مار رہا تھا, جس کے پاس پتھر تھا وہ پتھر مار رہا تھا. اللہ, یہ کیسی غربت ہے, یہ کربلا ہے کربلا. ہائے ایسے انصار جنہوں نے جام شہادت نوش کیا, آج ہم ان کا ماتم کر رہے ہیں. لیجئے کوفے کے 2 شہید کے جنازے ایک ساتھ آ رہے ہیں, جس میں حافظ قرآن, عابد شب زندہ دار, قاری قرآن, جس کی امیر کائنات امیر المومنین نے تعریف کیا ہو, وہ اپنے شاگرد کے ساتھ کربلا آئے. اللہ اکبر, جیسے ہی مقتل میں آئے شاگرد ساتھ تھا, زرہ اتاری, خول اتارا, سر سے اتارا. ایک مرتبہ شاگرد نے پوچھا یا آپ جنگ کرنے آئے ہیں؟ کہا ہاں, میں جلدی جام شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں. یہ کربلا ہے کربلا. آبس اور شوزب کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. لیجئے کمر جھکی ہوئی, کمر پہ پٹکا باندھ کے ایسے ایسے ناصر مولا کے سامنے آئے ہیں. آپ کے سامنے شوزب اور آبس کا تابوت گزر گیا. اب جو تابوت آ رہا ہے وہ حنظلہ ابن اسد شبامی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. آپ سلام کریں, ماتم کریں, پرسہ پیش کریں. ارباب اعزا, آپ کے سامنے یہ تابوت گزر رہا ہے. آپ پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں ان بے کفن لاشوں کا کہ جو لاشیں کربلا میں بے گور و کفن پڑی رہیں. جو حضرات دور کھڑے ہوئے ہیں تابوت کی زیارت کر رہے ہیں, میں ان سے گزارش یہ کروں گا کہ تابوت کے قریب ضرور چلے جانا, جا کے سلام ضرور کر لینا, اس لیے کہ کاندھوں پہ یہ جنازے ہیں. وہ بے کفن لاشیں سجاد غریب سے پوچھو روتے ہوئے گزر گئے. ہائے میرے بابا کے انصار, ہائے میرے بابا کے ناصر و مددگار, ہائے میرے وہ بھائی, ہائے میرا وہ چچا, ہائے میرا وہ بابا جس کا لاشا بے کفن پڑا ہے. آج انہی کا تابوت ہے, انہی کو ہم کاندھا دے رہے ہیں. ہاں, ان شبیہ کو اپنے کاندھوں پہ لے کر آپ پرسہ پیش کر رہے ہیں. ارباب اعزا, آپ کے سامنے یہ تابوت زیارت کے لیے گزارے جا رہے ہیں. میری نظر وقت کے اوپر ہے, اس لیے کہ ابھی ابھی آ کے مجھ سے کہا گیا کہ جلدی, اس لیے کہ دور دراز سے زائرین آئے ہوئے ہیں, انہیں زحمت نہ ہو. میں اس کا پورا پاس و لحاظ اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایک ایک تابوت آپ کے درمیان لانے کی گزارش کر رہا ہوں, جو یکے بعد دیگرے آپ کے درمیان سے گزر رہے ہیں. اب ذرا آنکھوں کو نم نام کیجئے, آنکھوں کو فرات بنائیے, اس لیے کہ ایسے ناصر کسے ملے ہیں. مولا کے سامنے آئے, آ کے کھڑے ہو گئے. آواز دیا مولا ہمیں اجازت دے دے. آواز دی کیسے دے دوں اجازت, تم تو ہمارے راحت کے دنوں کے لیے تھے. آواز دی مولا مجھے خبر ہے آپ مجھے اجازت نہیں دیں گے, اس لیے کہ کریم ابن کریم ہے, آپ کہاں اجازت دے دیں گے. ہاں مولا ہمیں خبر ہے آپ ہمیں اجازت نہیں دیں گے. مولا دیکھ رہے ہیں. آواز دی مولا اس لیے نہ کہ میرا رنگ سیاہ ہے, اس لیے نہ کہ میرا رنگ سیاہ ہے, میرے خون سے بدبو آتی. مولا رونے لگے. خود سوار کیا, بھیجا, جنگ لڑی,
زخمی ہو کے زمین پہ آئے، غریب زہرا کو سلام آخر کیا، مولا گئے زانوں پہ سر رکھا۔ جب چوتھے امام باعجاز امامت کربلا آئے، بنی اسد کے ساتھ لاشوں کو دفن کرنے لگے تو ایک مرتبہ بنی اسد ٹھہر گئے، آواز دی، اے میرے مددگار اتنا بتاؤ یہ کس کا لاشا ہے؟ اے میرے مددگار اتنا بتاؤ یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا ہم نے دیکھا ہے مشک و عنبر کی بو آ رہی ہے، چہرے سے نور ساتے ہو رہا، فقرہ سننا۔ چوتھے امام بیٹھ گئے، رو کے آواز دیا، یہ میرے بابا کا جون ہے، یہ میرے بابا کا جون ہے۔ اللہ اکبر، ہم کیوں نہ اٹھائے تابوت؟ یہ میرے بابا کا جون ہے، جون۔ رونے والوں، جناب جون کا تابوت آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ اے جون، زہرا کے لال کا زانو ملا، سجاد غریب نے لاشا دفن کیا، سلام کرنے کے لیے سوگوار آئے ہوئے ہیں۔ رونے والوں، آپ کے درمیان جناب جون کا تابوت زیارت کے لیے لایا گیا۔ غلام ترکی ابن واضح کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، سلام کیجئے، ماتم کیجئے۔ اب اس کے بعد جناب انس ابن حارث سے اسدی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ کربلا کے 72 پیاسوں کا ماتم ہے، کربلا کے 72 پاروں کا ماتم ہے، کربلا کے ان مظلوموں کا ماتم ہے جنہیں عالم غربت میں شہید کیا گیا۔ اللہ، کیسے لوگ تھے جنہیں رحم نہ آیا۔ لیجیے آپ کے سامنے جناب غلام ترکی کا تابوت آیا ہے، انس ابن حارث اسدی کا تابوت ہے۔ ارباب اعزاء، اب تک آپ 46 جنازے اٹھا چکے، 46 جنازے۔ بہت دیر سے کھڑے ہوں گے، تھک گئے ہوں گے، میں بزرگوں سے گزارش کرتا ہوں بیٹھ جائیں، اس لیے کہ کہیں سجاد غریب نہ آئے ہوں اور یہ کہیں یہ میرے بابا کا عزادار ہے، یہ پرسہ دینے کے لیے سنے تو احساس کی دنیا میں آواز آ رہی ہے، اے میرے عزادار۔ ہمیں بازاروں میں کھڑا رکھا گیا تھا، ہم دھوپ سے پریشان ہو کے جب سائے میں آتے تھے تو تازیانے لگا کے دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ احساس کا نام ہے کربلا، احساس کا نام ہے کربلا۔ رونے والوں، آپ کے سامنے حضرت انس کا تابوت زیارت کے لیے آیا۔ حجاج ابن مسروق یافی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے، انہیں بھی سلام کیجئے، ماتم کیجئے، سر و سینہ پیٹیے، پرسہ پیش کیجئے۔ زیاد ابن غریب حمدانی کا تابوت آ رہا ہے، یہ حمدان قبیلہ حمدان کے رہنے والے ہیں، مولا کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا پہ تشریف لائے اور جان قربان کیا۔ سلام و ہمارا کربلا کے ان مظلوموں پر۔ اس کے بعد عمر ابن جندب خضرمی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، آپ پہ بھی ہمارا لاکھوں سلام ہو۔ سعد ابن حارث کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے، ابن مغفل کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے، سلام کیجئے۔ سوید ابن عمر و خشعمی کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا۔ ہائے کتنے جنازے ہیں جو زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں، یہ تو ابھی ناصر و مددگار ہیں۔ آپ کے سامنے یہ تابوت سعد ابن حارث کا تابوت ہے، زیارت کر لیجئے۔ اب اس کے بعد جو تابوت آئے گا یزید ابن مغفل کا تابوت زیارت کے لیے لایا جانے والا ہے، آپ سلام کیجئے، ماتم کیجئے، پرسہ پیش کیجئے، سینہ زنی کریے، کربلا کے مظلوموں کو سلام کیجئے۔ سوید ابن عمر خشعمی کا تابوت زیارت کے لیے آئے گا، آپ انہیں بھی پرسہ دیجئے، ماتم کیجئے، اس لیے کہ یکے بعد دیگرے بہنیں تابوت سے لپٹی ہوئی ہیں، کربلا کے امام مظلوم کے ناصر و مددگار کو سلام کر رہی ہیں۔ میں گزارش گزار ہوں کہ یہ تابوت یکے بعد دیگرے جو زیارت کے لیے آ رہا ہے، حضرت سوید کا تابوت زیارت کے لیے آیا، عبداللہ ابن عمیر کلبی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ اے عبداللہ، آپ پہ بھی ہمارا لاکھوں سلام ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمیر کلبی کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا، آپ سلام کیجئے۔ ارباب اعزاء، انصار امام مظلوم کے تابوت آپ کے سامنے زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں، یہ انصار امام مظلوم کے جنازے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے ایک ناصر کا جنازہ اور رہ گیا ہے جس کی آپ کو زیارت کرنا ہے، آپ ماتم کیجئے گا۔ جوانوں، پتہ ہے یہ کس کا تابوت ہے؟ چند دن ہوئے ہیں شادی کے، ماں کے ساتھ ہے، دیکھا فوج حصار کیے ہوئے ہیں، کچھ پردہ دار بیویاں ہیں، کچھ خیمے ہیں،
کچھ مسافر نظر آ رہے ہیں، بہت بے چین تھے۔ ماں سے جا کے بتایا، ماں نے پوچھا کون ہے؟ کہا سنا یہ ہے کہ یزید حاکم ہو گیا ہے۔ کہ یزید حاکم بن گیا مسلمانوں کا؟ حیرت میں پڑ گئی عیسائی، حیرت میں پڑ گئی۔ وہ حاکم بن گیا؟ کہاں؟ کہ جسے گھیرا ہے وہ کون ہے؟ کا نواس رسول۔ کا قیامت آ گئی، کریم ابن کریم کو اس فوج نے گھیر رکھا ہے۔ کہاں؟ بیٹے سے باتیں کی، امام سے ملاقات بھی ہوئی۔ امام خیمے کے قریب سے دامن وقت میں گنجائش نہیں جو عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ اس کے بعد امام کے پاس آئے، آپ امام کے قریب آ گئے۔ عصر عاشور کا ہنگام ہوا، ماں دیکھ رہی تھی۔ آواز دی بیٹا، ماں کو سرخرو نہ کرو گے؟ آواز دی اماں بتائے کہ میں چاہتی ہوں کہ زہرا کے لال کے قدموں میں بنت رسول کے جان قربان کر دو۔ ماں نے بیٹے سے سمجھایا، بیٹا آمادہ تھا۔ شریک حیات قریب آئی، آواز دیا آپ مجھ سے ایک وعدہ کریے، یہاں بہت وقت تو ساتھ نہ رہ سکے، لیکن نواس رسول اگر وعدہ کر لیں کہ ساتھ ہم رہیں گے۔ اس کے بعد ماں نے اجازت دلوائی، مقتل میں گیا، دلیری کی جنگ لڑی، خون میں نہایا، واپس آ گیا۔ ماں نے کہا کہ میں تو لاشیں دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے کہ لاشیں مقتل میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر وہ مقتل میں گیا، دلیری کی جنگ لڑی، سر تن سے جدا کر دیا گیا، ماں کے پاس سر بھیجا گیا۔ خدا کی قسم تاریخ سے پوچھئے، ماں نے پلٹ کے سر کی طرف دیکھا بھی نہیں، یہ کہہ کے سر واپس کر دیا کہ ہم جو زہرا کے لال کے قدموں پہ قربان کر دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیا کرتے۔ ہائے ان کا نام تاریخ وہب بتاتی ہے، یہ وہب قلبی کا تابوت آ رہا ہے۔ سلام کیجئے، ماتم کیجئے رونے والوں، انصار امام مظلوم کا یہ آخری جنازہ اور تابوت ہے جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ سر و سینہ پیٹیے، وہب آپ کو سلام کرنے کے لیے جوان آئے ہوئے ہیں، آپ کو سلام کرنے کے لیے یہ سوگوار آئے ہیں، آپ کو سلام کرنے کے لیے اپنے کاندھوں پہ لیے یہ تابوت کھڑے ہیں۔ اے وہب آپ پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو، آپ نے مظلوم کربلا کی مظلومی کو محسوس کیا، آقا کے قدموں میں جان قربان کر دیا۔ ارباب عزا آپ کے سامنے وہب قلبی کا تابوت گزر رہا ہے۔ لو 54 جنازے 54 تابوت درمیان سے گزر گئے ناصران امام مظلوم کے۔ میں ایک ذکر کروں گا، اس کے بعد آپ کے سامنے بنی ہاشم کے تابوت آنے والے ہیں جن کی آپ زیارت کریں گے۔ اللہ جانے اندر تابوت رکھے ہیں، کہیں اکبر کی ماں بیٹھی ہوگی، کہیں رباب بیٹھی ہوگی، کہیں فروا ہوگی۔ اے میرے لال تم سب نے جان قربان کر، یہ مائیں زندہ رہ گئیں، آپ کے سامنے تابوت زیارت کے لیے لائے جائیں گے۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام مظلوم انصار کے جنازے اٹھا چکے، پھر بنی ہاشم کے جنازے اٹھائے، اتنے غریب تھے، عالم یہ تھا کہ زخموں سے چور تھے، اصغر کا خون چہرے پہ ملا ہوا تھا، پشت فرس سے زمین پہ آئے، حملہ کر چکے تھے، صبر کے جوہر دکھانے تھے، میری طرف دیکھنا اس کے بعد تابوت آنے لگیں گے۔ ایک مرتبہ حسین جب زخمی تھے تو فوجیں آپس میں قریب آئیں، آ کے کہتی ہیں حسین کا سر تن سے جدا کر دو، حکم آیا ہے۔ کہ کون کرے گا؟ سب پیچھے ہٹ گئے، کہا میں نہیں کروں گا، وہ کہتا میں نہیں کروں گا، وہ کہتا میں نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کہا کہ نہیں، ہم اس بے گناہ کے خون سے اپنا دامن رنگین نہیں کرنا چاہتے۔ کسی نے کہا سنو، فوج کے اندر ایک آیا ہوا ہے کوفے سے۔ کہ وہ کون ہے؟ کہا وہ نصرانی ہے، وہ گھوڑوں کا علاج کر رہا ہے، اسے بلاؤ، وہ سر و تن میں جدائی کرے گا۔ اسے جب بلایا گیا تو وہ جانتا نہیں تھا یہ کون ہے، صبح سے مگر دیکھ ضرور رہا تھا۔ وہ اس کے قریب گیا زخمی کے اور جا کے کہتا ہے اے غریب، میں تجھے صبح سے دیکھ رہا ہوں، تو نے جوان کی میت اکیلے اٹھائی، میں دیکھ رہا تھا، تو اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا، تو نے بھائی کے بازو اٹھائے ہیں، میں دیکھ رہا تھا، تو ایک ایک لاشیں اٹھا رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا۔ اتنا بتا دے تجھے اس جوان بیٹے کی واسطہ کہ تو کون ہے؟ کوئی جواب نہ ملا۔ پھر آواز دیا تجھے اس بچے کا واسطہ جس کے لیے تو پانی مانگ رہا تھا، بتا دے تو کون ہے؟ کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے کہا تجھے اس بھائی کا واسطہ کہ جس کے بازو اٹھائے ہیں، یہ بتا تو کون ہے؟ یہ دیکھتا رہا، کوئی جواب نہیں ملا۔ تو ایک مرتبہ میری طرف دیکھنا، اسے چاروں طرف نظر ڈالی، تو ایک مرتبہ اس کی خیموں پہ نظر پڑی، دیکھا خیمے کے در پہ ایک بی بی کھڑی ہے۔ وہ کہتا ہے تجھے اس بے چین بی بی کا واسطہ اتنا بتا دے تو کون ہے؟
اس نے سر اٹھایا، آواز دی میں نواز رسول ہوں، میں فرزند علی ازارا ہوں، اتنا سننا تھا، اس کی چیخ نکل گئی، آواز دیا اس کا قتل کرنے کا مجھے حکم دے رہے تھے، یہ کہہ کے تلوار اٹھائی، فوجوں پہ حملہ آور ہو گیا۔ جب زخموں سے چور ہو گیا نا، مت نہیں دوں گا، میں نے دیکھا ہے تم نے اکیلے جنازے اٹھائے ہیں۔ یہ کربلا ہے، کربلا۔ ارباب اعزا، یہ آپ کے سامنے جنازے ہیں، جن ناصروں کے جنازے آپ اٹھا چکے، لیجئے اب اس کے جنازے جس پہ یہ رو رہا تھا۔ آپ کو پتا ہے سب سے پہلے اب بنی ہاشم میں جو جنازے زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں، میں اگر کچھ بھی نہ کہوں اور صرف اتنا کہہ دوں تو آپ تڑپ جائیں گے، یہ کوفے والے مسلم کے بیٹوں کے جنازے ہیں، یہ اس غریب اور شہید کے بیٹوں کے جنازے ہیں جن کے 2 بیٹے کوفے کی گلیوں میں ہیں، 2 کربلا میں ہیں۔ سلام کرو، ماتم کرو۔ عبداللہ ابن مسلم، محمد ابن مسلم کے تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ آپ زیارت کریں، ان بچوں کو سلام کریں کہ جن کا بابا کوفے کی گلیوں میں تھا، جن کے 2 بھائی بڑی بے دردی سے شہید کیے گئے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، 5 بجے کے اندر مجھے ختم کرنا ہے، لہذا میں جلدی آپ کے سامنے اسے ایک تابوت اشارتاً عرض کروں گا۔ ویسے بھی بنی ہاشم کے جنازے کچھ کہنے کی ضرورت ہو رہی ہے، آپ کے سامنے پوری کربلا ہے۔ اگر میں صرف اتنا کہہ دوں آپ کے سامنے کہ قاسم کا جنازہ نہ ہو تو کیا آپ طرف نہ جائیں گے؟ ہاں، قاسم کا تابوت آنے والا، حسین کے قاسم کا تابوت آنے والا ہے۔ سلام ہے ہمارا ارباب اعزا، لیکن ٹھہر جائیے کہ قاسم کا تابوت نہیں آئے گا۔ اکبر کا جنازہ قبول آنے کے لیے نہیں، اکبر کا جنازہ بھی نہیں آئے گا۔ پتہ ہے آپ کے سامنے کس کا جنازہ آ رہا ہے؟ یہ اس کا جنازہ آ رہا ہے کہ جن کے بابا کو کربلا پتہ چلی تھی، بہت روئے تھے اور بیٹوں سے کہا تھا کہ بات کو شروع کرتے ہیں۔ وہ سارے بیٹے کربلا آیا، انہوں نے آ کر کے اپنی جان کو قربان کی۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں حضرت عقیل کے بیٹوں کی۔ عقیل کے فرزندوں کے جنازے آ رہے ہیں۔ یہ عقیل بیٹوں نے بڑی دلیری کی جنگ لڑی ہے، جام شہادت نوش کیا ہے، جام قربان کی ہے۔ عقیل کے نونہالوں کے تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ جعفر ابن عقیل، عبد الرحمن ابن عقیل، محمد ابن ابی سعید ابن عقیل کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ وہ جو پیچھے جنازہ ہے نا، جب جنگ لڑ رہے تھے تو فوجوں کا پتہ ہے کس سے لڑ رہا تو یہ عقیل کے بیٹے ہیں، یہ عقیل کے پوتے ہیں، ان سے ایسے جنگ نہیں ہے۔ حلقہ بناؤ، حلقہ بنا کے فوجوں نے حملہ کیا، ایک تیر آیا پیشانی میں بے بس ہو گیا۔ چوتھے امام جب دفن کر رہے تھے تو پیشانی میں تیر بے بس تھا۔ اللہ اکبر، سلام کیجئے کہ لاشا خیمے میں آیا ہوگا تو کیا پروگرام رہا ہوگا، بیویوں نے ماتم کیا ہوگا۔ لیجیے آپ کے سامنے عقیل کے فرزندوں کے جنازے درمیان سے گزر گئے۔ جعفر ابن عقیل، عبد الرحمن ابن عقیل، محمد ابن ابی سعید ابن عقیل کا جنازہ آپ کے درمیان سے گزر گیا۔
ماتم کر لیا آپ نے. آپ کے سامنے تابوت زیارت کے لیے لائے جا چکے ہیں. عقیل کے نونہالوں کے تابوت زیارت کے لیے آ چکے. جعفر ابن عقیل، عبد الرحمن ابن عقیل، محمد ابن ابی سعید ابن عقیل کے جنازے آ گئے. آؤ نا تابوت کے قریب آ جاؤ، اس ماں کو سلام کر لو جس نے کربلا بچائی بھی ہے اور پہنچائی بھی ہے، جس نے اپنے بیٹوں کو رخصت کیا تھا، جو اپنے بیٹوں کا ماتم نہ کر سکی. اللہ اکبر. سمجھ گئے نا؟ آپ کی بلند آوازیں بی بی زینب سے دعائیں لے رہی ہیں. اے بی بی تم نہ رو سکی، ہم رونے ام المصائب بی بی ثانیہ زہرا زہرا میری آقا زادی کے یہ دونوں شہزادے ہیں آن و محمد، جنہیں کربلا میں ماں نے رخصت کیا تھا. تو ماں کے لبوں پہ اس کے بعد آن و محمد نہیں آیا. وہ لوٹ کے یہ غریب ماں وطن آئی، نانا کی تربت پہ گئی، بھائی کا خون آلود کھلتا رکھا، آواز نانا زینب کی امانت لے کر کے آئی ہے. نانا بچ گئی شریعت، پوچھو نہ زینب سے کیا کیا گزر گئی. اے نانا زینب بھول نہ پائے گی. نانا میں کیسے بتاؤں آپ کو، ایک مصائب ایسا ہے جو زینب کو قبر کی دیواروں تک رلائے. نانا بازاروں میں ہم علی کی بیٹیوں کو بازاروں سے گزارا جاتا تھا اور یہ کہا جاتا تھا یہ علی کی بیٹیاں، جس کے پاس جو ہوتا تھا پتھر وہ پتھر مارتا تھا، کھولتا پانی پہ. نانا دیکھو نہ پیشانی زخمی ہے. نانا نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو بازو پہ رسم دکھاتی ہی. نانا میں نشان لے کے آئی ہوں. اے نانا جوانوں سننا، ایک موقع ایسا ہے جسے میں بھول نہ پاؤں گی. نانا دن میں کئی دفعہ
دن میں کئی دفعہ اکبر کا قاتل سامنے آتا تھا اور مسکرا کے کہتا تھا اکبر کو میں نے مارا ہے، اکبر کو میں نے مارا ہے، اکبر کو میں نے مارا ہے۔ اماں میں لیلا کی طرف دیکھتی تھی، نانا زینب بھول نہ سکے گی۔ اللہ اکبر، آپ کے سامنے بی بی کے بیٹوں کے تابوت آ رہے ہیں۔ یہی زینب جب گھر گئی، عبداللہ نے کہا بی بی آؤ گھر چلیں۔ زینب کہتی گھر جا کے کیا کروں گی؟ جیسے بی بی نے پہلا قدم رکھا، وہ دونوں ننھے شہزادے یاد آ گئے جنہیں زینب نے کہا تھا اونو محمد تم ابھی زندہ ہو، ماں نے رخصت کیا تھا۔ آج پہلی دفعہ ماں اونو محمد کہہ کے خاک پہ بیٹھ گئی، آواز دیا کربلا کا رخ کر کے، اے اونو محمد، ماں تمہیں یاد کر رہی ہے۔ عجب نہیں کربل سے آواز آئی ہو، اے اماں اپنے بچوں سے راضی تو ہو۔ آپ کے سامنے بی بی کے اونو محمد کے جنازے، بی بی کے بچوں کے تابوت درمیان سے گزر رہے ہیں۔ رونے والوں، اس صابرہ بی بی کو سلام کر لو جو ام المصائب ہے، جس بی بی نے کربلا دیکھی ہے، کربلا بی بی نے بڑے قریب سے دیکھی ہے، اپنے بھائی کی مظلومیت کو دنیا تک پہنچایا ہے۔ لیجئے اب اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھیے، کلیجہ سنبھالیے، اس لیے کہ اس غریب کا جنازہ آ رہا ہے جس کی عمر فقط 13 سال ہے۔ اتنا نازک بدن ہے کہ حسین نے وہ لباس بھی نہیں پہنائے تھے جو عرب میں پہنائے جاتے تھے۔ پتہ ہے جوانوں، جسم پہ نشان پڑ جایا کرتا تھا۔ 9 محرم شب میں حسین آقا کے پاس آئے، آواز دی امو جان، قاسم میرے قریبہ، میرے لال، دیر رات ماں کے پاس رہتے۔ آواز دی امو جان، ماں سے باتیں کر رہا تھا، ماں یہ کہہ رہی تھی اللہ جانے تمہارا نام ہے یا نہیں ہے، ہم یہ پوچھنے کے لیے آئے ہمارا نام ہے یا نہیں ہے۔ فہرست شہادت میں، محضر شہادت میں امام نے قاسم پوچھ رہے، کوئی جواب تو نہیں دیا۔ گریبان چاک کیا، گریبان کو سنا، بہت روئے۔ آواز دی تیرے پاس سے بھائی کی خوشبو آتی ہے، تو میرے بھائی کی نشانی ہے۔ آواز دیا امو جان، پھر اس میں میرا نام ہے یا نہیں ہے؟ امام نے کوئی جواب نہ دیا۔ قاسم کی پیشانی چومی، پھر قاسم نے دیکھا قاسم پے در پے سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں امو جان یہ بتائیے میرا نام ہے یا نہیں ہے، میرا نام ہے یا نہیں ہے، میرا نام ہے یا نہیں ہے۔ امام نے جب دیکھا کہ قاسم بار بار پوچھ رہے ہیں تو آواز دیا قاسم تو بہت بڑا ہے، تیرے اصغر کا نام ہے۔ کیا سنا آپ نے؟ قاسم تو بہت بڑا ہے، تیرے اصغر کا نام ہے۔ جیسے ہی اصغر کی بات سنے، قاسم ابھی تو چچا کی آغوش میں بیٹھے تھے، اٹھ کھڑے ہوئے، چچا کی طرف دیکھے کہا چچا تو کیا فوجیں خیمے تک آ جائیں گی؟ میرا اصغر تو جھولے میں ہے، تو کیا فوجیں خیمے تک آ جائیں گی؟ آپ میری طرف دیکھنا، یہ کہہ کر کے قاسم نے ایک انگڑائی لی، اب جو انگڑائی لی تو قبا کے بند ٹوٹ گئے۔ مولا کو یہ انداز بہت پسند آیا، قاسم کا دل رکھنے کے لیے کہہ دیا قاسم ارے تیرے ہوتے ہوئے فوجوں میں کہاں اتنی ہمت ہے جو گہوارے تک آ جائے؟ مولا قاسم سے یہ بھی تو بتا دو، اے قاسم لاش کے ٹکڑے لے کے خیمے تک آنا ہے، ٹھہر جائیے، قاسم کا آپ کے سامنے تابوت آ رہا ہے۔
परवाह तुम्हारा टुकड़ों में बट गया है, नुसरत को तेरी आंसू शबीर का न पाया, पागल होने से तुमको बचा न पाया, दर्द बड़ा है बेटा, बेबस तेरा झगड़ा है, परवाह तुम्हारा टुकड़ों में बट गया है, आएगी शक्ति प्यारी पल में हुई है मेरा, सीने में घुट रही है अरमान कल्ब टुकड़ा, नाशा गुम लैला तेरे लब पे ये टुकड़ा है, परवाह तुम्हारा टुकड़ों में बट गया है। सोगोरा नवी मजलूम में करबला जब कासिम का लाशा आया है खेमे पे, पता है इमाम अबा के दामन में लाश के टुकड़े लेके आए थे। माँ ने कहा बीबी आका से कह दो कि माँ बेटे का आखिरी दीदार करना चाहती है। जब गठरी आई देखो तो लाश के टुकड़े देखे तो माँ ने कहा था बीबियों आओ सब मेरे पास आओ, सैदानी आओ मेरे करीब आओ, मैं कासिम की माँ हूँ, ज़रा मेरे लाल को देखो। कासिम आया बीबियों सबसे ज़्यादा कुर्बानी मेरी कबूल हुई है, इसलिए कि मेरे बेटे के लाश के इतने टुकड़े हैं। ये आका हसन के फर्जंद का जनाजा है अब्दुल्ला इब्ने इमाम हसन का, आप इनका भी ताबूत की ज़ियारत करेंगे। मैं गुजारिश गुजार हूँ ये ताबूत आपके दरमियान से गुजरेगा, इस ताबूत की आप ज़ियारत करें। और बाप एज़ा ये ताबूत की आपने ज़ियारत कर लिया लीजिए। मैं जब आ रहा था तो बहुत से लोगों ने ये कहा कि 2 साल बाद है लिहाजा मसाइब में कोताही न कीजिएगा, लेकिन दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, मैं क्या करूँगा। बनी हाशिम के जनाजे दिल तो चाहता है लेकिन वक्त साथ नहीं दे रहा कि मैं आपकी खिदमत में शहीदों के मसाइब पढ़ सकूं। इंशाअल्लाह हयात रही तो फिर कभी आपकी खिदमत में। अब क्या कहूँ मैं, 4 जनाजे आ रहे हैं, मैं अपने पर्दादार बहनों की तरफ देख रहा हूँ। शायद महसूस कीजिए कोई ज़ईफ़ा बैठी हुई होगी जो इन जनाजों को हसरत से देख रही होगी, जिसने अपने 4 बेटे करबला भेजे थे। और जब ये आई थी तो इस दहलीज को चूम के कहा था मैं इस घर की कनीज़ बन करके आई हूँ। हुसैन जब जा रहे थे तो बच्चों को रोज़े रसूल पे लेकर के गई थी और आवाज़ दिया था खबरदार हुसैन की नुसरत में अगर कमी हुई तो ये माँ माफ़ नहीं करेगी। इस माँ को जब हुसैन की शहादत की खबर मिली तो बेचैन और तड़प गई, रोती भी घर से बाहर असा का सहारा लिए हुए अब्बास के बेटे की उंगली पकड़े निकली, आवाज़ दिया ये कैसी खबर है, हुसैन शहीद कर दिए गए? कहा हाँ। का खामोश हो जाओ, हुसैन शहीद नहीं किए गए। यकीन नहीं आता था, पूछा गया बीबी तुम ऐसा क्यों कह रही हो? आवाज़ है इसलिए कि मैं माँ हूँ ना, मैंने बहादुर बेटे करबला भेजे थे, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। आवाज़ नहीं, बता सच सच बता हुसैन शहीद कर दिए गए? कहाँ बीबी अली इब्न हुसैन ने खबर दिलाई है, कहा जाके मदीने वालों से कह दो हुसैन शहीद कर दिए गए। बीबी की चीख निकली, तड़प गई, रोने लगी, आवाज़ ये कुछ बोली नहीं। वो एक मरतबा उसकी तरफ से हट करके उसे नजफ का रुख किया, आवाज़ अली अली सुना आपने, हुसैन शहीद कर दिए गए। इसने पूछा ये कहना क्या चाहती है? आवाज़ दिया कि वो कह ये रही है कि बच्चों ने वफा न की। हाथ जोड़ा, बीबी ऐसा न कहो, तुम्हारे बेटों ने हक़ वफा अदा कर दिया, तुम्हारे बच्चों ने हक़ वफा अदा कर दिया। आवाज़ ये बता पहले हुसैन मारे गए या पहले मेरे बेटे मारे गए? बीबी पहले तुम्हारे बच्चे मारे गए हैं। कुछ बोली नहीं, बकी में आई, बिनते रसूल के तुरबत के पायती बैठ गई। ए बिनते रसूल कनीज़ आई है, सलाम ले लो, मेरे बच्चों से राज़ी तो हो। नागा कब्र सैयदा से आवाज़ आई होगी, ए उम्मुल बनीन जो मैंने देखा वो तुमने नहीं देखा। ए बीबी उम्मुल बनीन आओ, करे बेटों के जनाजे हैं, देखो ये शोगवार रो रहे हैं। बीबी
تیرے بچوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، بی بی تیرے بچوں کے تابوت ہیں، آپ کے سامنے عبداللہ ابن امام علی، عمران ابن امام علی، جعفر ابن امام علی، محمد ابن امام علی کے تابوت آ رہے ہیں۔ اے ام البنین، آپ کے بیٹوں نے حق وفا ادا کر دیا، جام شہادت نوش کی، بی بی تیرے بچوں کو زمانہ سلام کہہ رہا ہے، مگر ہاں کہنا یہ ہے کہ زمانے نے ایسا نہ دیکھا۔ اللہ اکبر، جیسی کائنات میں ان بچوں کی ماں ہیں۔ رونے والوں، آپ کے سامنے تبرکات، ایک ایک تابوت، بس چند شبیہیں اور رہ گئی ہیں، آپ کے درمیان سے گزریں گی۔ پہلی عید آئی، میری طرف دیکھنا، تابوت عباس غازی کے بھائی کا ہے، جس کی جنازہ بھائی نے خود اٹھایا ہے۔ پہلی عید آئی، آل محمد کو کربلا کے بعد کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا، گریا کیا کرتے تھے، فرش ازا بچھی صفے ماتم ہوا کرتا تھا۔ پہلی عید آئی، پورا مدینہ عید کی خوشیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ علی کی غیرت دار بیٹی پردے میں ملبوس ہوئی، بہن ام کلثوم کے لیے بیویوں آؤ چلو پرسہ دے کے آتے ہیں۔ کسے کا؟ اماں ام البنین کو، اس لیے کہ اماں کے سارے بیٹے، یہ زینب کے بہادر بھائی تھے، آواز دی چلو اماں کو پرسہ دے کر کے آئے۔ اماں کے سارے بیٹے مارے گئے، بیویاں پردے میں ملبوس ہوئیں۔ تابوت پہ بھی نظر رکھنا، آپ کے سامنے تابوت گزر رہا ام البنین کے بیٹوں کا۔ ارباب اعزا، جیسے یہ بیویاں پہنچیں، بی بی ام البنین نے دیکھا کہ علی کی بیٹیاں آئی ہوئی ہیں۔ ایک مرتبہ بی بی کی چیخ نکل گئی، آؤ شہزادیوں آؤ۔ زینب کہتی اماں قریب آؤ، ہم آپ کے بچوں کا پرسہ پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بی بی ام البنین کو بٹھالا، زینب نے پرسہ دینا شروع کیا۔ زینب کو ویران آنگن دیکھا، بھائیوں کو یاد کر کے رونے لگی۔ ام البنین کی نظر پڑی، آواز دیا فضل، عباس غازی کے بیٹے کو بلایا کہ فضل میرے لال، آج تیرا بابا ہوتا تو بہت خوش ہوتا، شہزادیاں آئی ہوئی ہیں، اے بیٹا فضل پانی کا اہتمام کرو، شہزادیوں کی خدمت میں پانی پیش کرو۔ ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ اس کے بعد عباس کے بیٹے فضل نے ایک مشکیزہ اٹھایا، اس میں پانی بھرا۔ زینب سر جھکائے بیٹی بھائی کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ ایک مرتبہ زینب نے سر اٹھایا تو کیا دیکھا؟ عباس کا بیٹا فضل مشک میں پانی لیے زینب کی طرف بڑھ رہا ہے۔ زینب چیخ کے کہتی اماں روک لو اسے، مجھے میرا عباس یاد آ گیا، اماں روک لو اسے، میرا عباس مشرق کے فرات کے ساحل پہ گیا تھا، لوٹ کے نہ آیا، قیامت آ گئی۔ رونے والوں، یہ زینب ہے، زینب، اے اماں ام البنین مجھے میرا عباس یاد آ گیا۔ سوگواروں آمادہ ہو جائیے، آپ کے سامنے اتنے جنازے ہیں، مگر ان سب سے پوچھو، یہ سب یہ چاہتے تھے کہ یہ سلامت رہے؟ آپ کے سامنے اب تک تابوت آتے رہے، اب تابوت نہیں آئے گا، تابوت نہیں، پہلے علم آئے گا۔ اس لیے کہ حسین جنازہ لے کے نہیں آئے تھے، بھائی کی نشانی علم لے کر کے آئے تھے۔ بھائی نے وصیت کیا تھا، آواز دی تھی اے آقا میری لاش کو خیمے پہ لے کے نہ جانا۔ نہیں آیا جنازہ، نہیں آیا لاشا۔ عباس فرات کے ساحل پہ رہے۔ ایک فقرہ کہوں، دیکھو کون سی ایسی آنکھ ہے جو نمناک نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو یاد دلاؤں، جب 2 محرم کو حسین پہنچے ہیں، 3 محرم کو فرات کے ساحل سے خیمہ ہٹانے کی بات آئی تو سنا تو ہے نا آپ نے کہ عباس نے تلوار نکالی تھی، خط کھینچا تھا، حسین خیمے میں چلے گئے تھے، عباس ساحل پہ بپھر گیا تھا۔ کون ہے جو عباس کی موجودگی میں اس نشان کو عبور کر سکے؟ اب حسین کیسے روکیں؟ بہن کے پاس آئے، مشیت بہن سمجھ گئی، آواز دیا بھیا عباس سے جا کے کہہ دو بہن نے یاد کیا ہے۔ عباس بھی وہ ہے جو دنیا کو اطاعت امام کا سلیقہ سکھا رہا ہے۔ جیسے امام کو آتے ہوئے دیکھا، غازی سمجھ گیا کہ میرا آقا چاہتا یہ ہے کہ خیمہ ہٹ جائے۔ آواز دی عباس کیا ہوا؟ رو کے کہتا آقا یہ خیمے ہٹانے کو کہتے۔ مولا نے ایک فقرہ کہا، آواز دی عباس کیا تو ساحل ترائی بہت پسند ہے؟ عباس تو ترائی پہ رہ لینا، ارے قیامت آ گئی، ترائی پہ شیر ہے۔ رونے والوں، عباس ترائی پہ ہے، ہٹا لیے خیمے۔ بیویوں نے سروں سے چادریں، زینب نے کہا میں واپس لیتی ہوں وعدہ، میرا عباس بازو کٹ گئے۔ 1-2 مصرے پڑھتا ہوں جو بنارس میں پڑھے، میں آپ کی خدمت میں 2 مصرے پڑھتا ہوں، اس کے بعد علم آ جائے گا۔ 11 محرم کو
عباس کی بہنوں کے ہاتھ پس گردن باندھ دیے گئے۔ عباس کی بھتیجی جس نے چچا کو علم لے کے فرات پہ بھیجا تھا، اس کے گلے میں رسن تھی، رخسار پہ تماچوں کے نشان، میری طرف دیکھنا، رخسار پہ تماچوں کے نشان تھے۔ ایک مرتبہ سجاد قریب ہے، اب 2 مصرعے پڑھتا ہوں۔ سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے چپ چاپ گزر جانا عباس کے لاشے سے، لو علم آ گیا۔ رونے والوں، آپ کے سامنے غازی سرکار وفا باب الحوائج کا لمحہ مبارک ہے اور یہ تابوت ہے۔ اب ذرا آپ میری طرف ایک لمحے کے لیے دیکھیں، میری طرف دیکھیں، ذرا وہ دیکھیے وہ علم ہے، اس طرف دیکھیے وہ علم ہے اور یہ تابوت ہے۔ انصاف سے بتائیے تابوت کہوں کس کو؟ علم کو تابوت کہوں یا اسے تابوت کہوں؟ سب کے جنازے آیا تھا، اس کا علم آیا تھا۔ شہدانیوں نے حلقہ بنا کے کہا تھا بیویوں آؤ، زینب وعدہ کرتی ہے کہ تم سے تو پردے کی ضمانت کا وعدہ لیا تھا، میرا شیر ساحل پہ سو گیا، اب میں ضمانت واپس لیتی ہوں، اے ام البنین یہ تیرا پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے سامنے سے غازی کا تابوت یاد آیا ہوگا انہیں، میری شہزادی بھائی کے جنازے پہ لاشے پہ تربت پہ جانا چاہتی تھی، جب لاشے پہ پہنچی تو چھوٹی سی تربت دیکھی تھی اور یہ کہا تھا اے سجاد میرے بھائی کا قد بڑا تھا، یہ تربت چھوٹی کیوں ہے؟ اللہ اکبر۔ آواز دی پھپھی اماں چچا کے لاش کے ٹکڑے اتنے کر دیے گئے تھے، میں نے لاش کے ٹکڑے دفن کیے ہیں، سب کا سر نو کے نیزہ پہ تھا، غازی کا سر نیزے پہ نہ تھا، اس لیے کہ جب نیزے پہ بلند کیا جاتا تھا آقا زادیاں بے ردا نظر آتی تھی۔ رونے والوں، عباس غازی کے شبیہ تابوت اور علم مبارک کی آپ نے زیادت کر لیا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے، خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ ارباب اعزاز، علم غازی کا ہے، تابوت غازی کا ہے۔ اے غازی تم پہ لاکھوں سلام ہو، سکینہ نے ہر تماچوں پہ تمہیں یاد کیا، غازی سجاد نے بہت یاد کیا، جوان رو رہے ہیں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ آپ کے سامنے یہ شبیہ ہے تابوت
جس میں آپ نے تابوت کی زیارت کر رہے ہیں، ارباب اعزا علم غازی کا آ گیا، تابوت بھی آ گیا۔ ایک بات کہے، اچھا ہوا غازی آپ نے پہلے جام شہادت نوش کر لی، ورنہ یہ جو جنازہ آ رہا ہے نا، دیکھا نہ چاہتا۔ اسے حسین نے 18 سال وہ مرنے کی رضا مانگ رہا تھا، جسے لیلا نے 18 سال پالا تھا، وہ مرنے کی اجازت لے رہا تھا۔ اکبر نے بابا سے کہا، بابا اب مجھے رن کی اجازت دے دے، بابا اب مجھے رن کی اجازت دے دیں۔ حسین نے ایسے اجازت نہیں دی۔ مولا نے آسمان کا رخ کیا، بار الہ اب اسے بھیج رہا ہوں کہ جب نانا کی زیارت کا دل چاہتا تھا تو میں اسے دیکھ لیا کرتا۔ اکبر کو یقین ہو گیا کہ بابا نے اجازت دے دی۔ آپ جوان سامنے کھڑے ہیں، میں اس موقع پر اکثر کہا کرتا ہوں، غیرتدار بیٹے ہوتے ہیں باپ پہ زخم نہیں دیکھ پاتے، غیرتدار بیٹے ہوتے ہیں باپ کا دکھ نہیں دیکھ پاتے۔ اللہ جانے اکبر نے کیسے باپ کو جنازے اٹھاتے دیکھا تھا، ایک جنازے اٹھاتے ہوئے دیکھا تھا، روتا ہوا خیمے سے رخصت ہو کر کے اکبر آیا، گھوڑے پہ سوار ہوا۔ حسین نے آواز دی، اکبر واپس آ جا۔ اکبر واپس آ گیا، اکبر خیمے میں چلا جا، اکبر خیمے میں چلا گیا۔ بیویوں میں کوہرام برپا ہوا، اکبر جا رہا ہے، اکبر جا رہا ہے۔ اکبر پھر واپس آیا، بابا میں جا رہا ہوں۔ حسین نے کہا، اکبر خدا حافظ۔ گھوڑے پہ سوار ہوا، چند لمحہ گزرا تھا، اکبر مڑ کے بابا کی طرف دیکھتا ہے کہ میرے لال واپس چلا جا۔ واپس اکبر خیمے میں آ گیا۔ پوچھئے کئی دفعہ حسین آقا کی رخصت اور اکبر کی رخصت کربلا میں بڑی قیامت کی رخصت ہے، کئی دفعہ حسین نے واپس کیا۔ روتا ہوا اکبر کہتا، بابا جب بھیجنا نہیں ہے تو سوار کیوں کرتے ہو؟ اکبر تمہیں نہیں پتا، تم نہیں جا رہا ہو، میری جان جا رہی ہے۔ اکبر ٹھیک ہے میرے لال جاؤ، اب میں حسین ہو کے وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ اکبر تو جان، پردہ دار بیویاں جانے۔ روتا ہوا اکبر مقتل کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے بھی شاید اسی رجدے پور میں 18 بنی ہاشم میں بات کہی تھی، وہ فقرہ زبان پہ آ رہا ہے۔ جوان سامنے کھڑے ہوئے، جوانوں یہ جو تمہاری بہنیں نا جنہیں ساتھ میں زیارت کے لیے لے کے آئے، زیارت میں جب جاتے ہو تو دل چاہتا ہے نا 72 تابوت اماں کو ساتھ لے کر کے چلے۔ جن کی مائیں نہیں ہیں وہ تڑپ کر کے رہ جاتے ہیں، جب روتے ہیں تو ماں یاد آتی ہے۔ آج کا لائق بیٹا جو ماں کے لیے تڑپ جاتا ہے، ماں کو جلدی خبر نہیں دیتا، باہر بڑی بڑی پریشانیوں میں ہوتا، ماں کو نہ بتانا، ماں کو خبر نہ دینا، یہی ہے نا فطرت، ماں کو خبر نہ دینا۔ عزیزوں تم جیسا ہم جیسا بیٹا اگر یہ کرے تو ٹھیک ہے، مگر جو حسین کا بیٹا اگر ہو۔ حسین نے رخصت کیا، گھوڑے سے چند قدم بڑھا، بابا کی طرف پلٹ کے دیکھا، کچھ کہنا چاہتا تھا، کہے تو بابا سے کیسے کہے؟ دیکھ رہا ہے غیرت دار غیور غریب بابا جو صبح سے لاشیں اٹھا رہا ہے۔ وہاں سے اترا، دوڑتا ہوا بابا کے پاس آیا، بابا کے کانوں میں کچھ کہا۔ جیسے ہی کہا نا، حسین جیسا صابر چیخ مار کے رویا۔ در خیمہ پہ زینب کھڑی اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ بی بی نے جب حسین آئے تو پوچھا، بھیا ایک بات بتاؤ، تمہیں ماں کی غربت کا واسطہ اتنا بتاؤ، میرے اکبر نے تمہارے کانوں میں کیا کہا تھا کہ تم چیخ مار کے روئے تھے؟ آواز دی، بہن یہ کربلا ہے، یہاں ترتیب بدل چکی ہے۔ آواز دیا، بھیا بتاؤ کیا بات تھی وہ؟ کہ بہن جب کوئی بوڑھا ہوتا ہے تو بیٹوں سے وصیت کرتا ہے، یہ کربلا ہے، بیٹا مرنے کو جا رہا تھا، باپ سے وصیت کر رہا تھا۔ کہ بھیا بتاؤ نا کہا کیا اکبر نے؟ میں کہوں گا آقا آہستہ سے کہنا، کہیں لیلا سن نہ لے۔ اللہ اکبر، زینب سے آواز دیا۔ اکبر کہتا یہ تھا، بابا میں جا تو رہا ہوں، اگر لوٹ کے نہ آیا تو میرے لاشے کو خیمے میں لے کے نہ جانا، اس لیے کہ میری ماں غریب ہے، دیکھ کے مر جائے گی۔ اللہ جانے حسین نے وعدہ کیا کیا ہوگا، مگر دل چاہتا ہے کہوں اے اکبر، ارے سر نو کے نیزہ پہ تھا، شام کی عورتیں کہہ رہی تھی اے کاش اس کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو، اے اکبر لیلا زندہ رہ گئی۔ حسین کے 18 برس کے بیٹے کی میت آ رہی ہے،
ماتم کیجئے، سر و سینہ پیٹیے۔ اے اکبر، بہن صغرا انتظار کرتی رہ گئی۔ اے اکبر بہن کو کیا جواب دے؟ اکبر ہائے تم نے ایڑیاں رگڑی، اللہ اکبر۔ اکبر کے سینے میں برچھی لگی، تابوت کی زیارت کرتے رہے، سنتے رہے۔ ارباب اعزاء اکبر ایڑیاں رگڑ رہا تھا، سینے میں برچھی لگی تھی، چہرے پہ خون پڑا ہوا تھا۔ غریب زہرا گھٹنیوں چلتا ہوا اکبر کے قریب پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں اکبر کہ تیرے چہرے پہ خون کیسا ہے؟ آوازی بابا آپ کے چہرے پہ خاک کیسی ہے؟ اللہ جانے کہاں کہاں گرتے پڑتے آئے ہو بابا۔ آوازی اکبر تو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا تھا، آج یہ ایک ہاتھ سے سلام کیوں کر رہا ہے؟ آوازی بابا ظالم سینے میں برچھی مار گیا ہے اور یہ کہہ کے گیا ہے کہ سنائے حسین صابر ہے، ذرا دیکھوں تو برچھی نکالتا کیسے؟ آوازی بابا میرے لال، بابا میری ایک خواہش ہے، اکبر بتا کیا خواہش ہے؟ بابا کہوں آپ، اے میری بہنوں، اکبر کے تابوت سامنے ہے، اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرنا، ذرا بھائیوں کو سوچو، بھائیوں کے لیے بابا بہن انتظار کر رہی ہوئی، بابا کو جا کے صغرا سے کہہ دے کہ موت نے مجبور کر دیا ہے، اب میرا انتظار نہ کرے۔ صغرا تیری امید کا سورج گہن ہے، صغرا تیری امید کا سورج گہن ہے، اکبر تیرا خون میں ڈوبا ہوا رب میں آواز دیا بابا کیا بہن کو دیکھ سکتا ہوں؟ آپ ایمان ہے، آواز دیا میرے لال تم نے ایک خواہش کی ہے، میرے لال دیکھو، آواز دیا میرے لال اکبر بتاؤ کیا نظر آیا؟ کہا بابا مدینہ، کہا بابا محلہ بنی ہاشم، کہا صغرا، بابا نظر نہیں آئی۔ آواز دیا اکبر صغرا، کہا بابا ہمارے حجرے میں بھی دیکھا نظر نہیں آئی۔ کہا بابا روضہ رسول، روضہ رسول کو نظر نہیں آئی۔ کہا بابا کہاں ہے؟ اور صغرا کہاں ہے؟ کہا میرے لال ذرا دیکھو تو نظر تو میرے بابا نظر نہیں آئی۔ کہا اکبر کہاں گئے جہاں سے گزر گیا تھا، جو نظر دیکھا جا وہاں بھی نظر نہیں آئی۔ ایک مرتبہ آواز دیا کیسے بھائی ہو، بہن کو نہیں پہچان پائے؟ کہا بابا کوئی نہیں اکبر کا تابوت ہے، حسین کے 18 برس کے بیٹے کا تابوت ہے، رونے والے اس تابوت کو لے کے آپ کے درمیان سے گزریں گے، ابھی پردہ بہنوں تک پہنچیں گے، اکبر کو سلام کر لے آنا، حسین کی غربت کا ماتم کرنا، ابھی جوان کی میت حسین نے اٹھائی ہے، جو حسین کی غربت ہے میرے مظلوم آقا کی، میرے مظلوم مولا کی، مولا یہ رونے کے لیے آزاد آ رہا ہے، مولا دعا دے دو، اے پردے والے وارث خون کے آنسو رو رہے ہو، آپ کی خدمت میں ہم آزاداروں کا سلام، آپ کے جد مظلوم کا پرسا، مولا یہ جیتے سو گوار ہے دعا اللہ کو یہ آزاد زندگی کی آخری آزاد ہو، یہ پچھلے 2 سال جیسے گزرے ویسے نہ گزرے، عزائے سرکار سے شہداء کا اہتمام ایسے ہی ہو، ہم آزاداری کے بغیر ایک لمحہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ ارباب اعزاء لیجیے آپ کے سامنے اپنے بابا کو مظلومیت کا مرثیہ پڑھتا ہوا ایک بہت چھوٹا سا جنازہ، ایک بہت چھوٹا سا جنازہ، جنازہ بھی نہیں ہے گہوارہ ہے، اللہ اکبر یہ جھولا ہے رباب کے بشیر کا جو آواز دے رہا ہے، یہ کربلا ہے جہاں مونچے سے شکاسے کو تیر سے شہر کیا یہ رباب جانے رباب کا کہلاتا ہے۔ ہم نے جنازہ نہیں اٹھایا، وہ اس لیے حسین نے دفن کیا تھا، جب سے سنا ہے کہ حضرت کی ماں جنے ہوئے کہوارے کی بکریاں اپنے دامن میں رکھتے تھی، ہم نے کہوارہ سجا دیا، بی بی تیرے بے شہید کا گہوارہ، رونے والوں یہ گہوارہ بے شہید ہے، یہ چھوٹا سا جنازہ ہے، یہ چھوٹا سا جنازہ ہے، یہ چھوٹی سی میت ہے، یہ دنیا سے سوال نہیں ہے، یہ دنیا والوں مجھ جیسے بچے بھی مہر کیے جاتے ہیں، ہائے کلاس کرنے میں پیر دیا جاتا ہے، دنیا تڑپ جاتی ہے، ارباب اعزاء
بے شیر کا گہوارہ، بے شیر کا تابوت اپنے کانوں پہ لے ہوئے، ذرا دیکھو نا یہ جھولنے والا جھولا ہے۔ دنیا کی دوسری قومیں تابوت ہوتی ہیں تو سوال کرتی ہیں، لیکن جب اسے دیکھتی ہیں تو تڑپ جاتی ہیں۔ شاید بے شیر نے ماں سے وعدہ کیا تھا، اماں جاؤں گا جھولے سے، میں علی ہوں جاؤں گا جھولے سے، مگر اماں پریشان نہ ہونا، تیرے دو بچے ہیں، ایک میری بہن سکینہ، ایک میں اصغر۔ اماں میری بہن زمانے سے پوچھے گی میرے رخسار کے تماشے کیوں ہیں، زمانے سے پوچھے گی میرا دامن جلا ہے، میرے گھر سے تازہ نہیں ہے، میرے سر سے خار پڑی ہوئی ہے۔ اماں میں ہوں، میں سوال کروں، میری خطا کیا تھی؟ میں تو پانی مانگنے گیا، تم نے گردن پہ تیر دیا، اور میرے بابا کی صورت دیکھو، چہرے پہ میرا خون بنے ہوئے، یہ بے شیر کا گہوارہ ہے۔ سلام کیجیے روز والوں، آپ کے سامنے بے شیر کا جھولا ہے، جھولا گزر رہا ہے، سلام کیجیے گا، سر و سینہ پیٹیے گا۔ ہاں آج دنیا کے سامنے اصغر بے شیر کے جب مسائل پڑھے جاتے ہیں تو دنیا تڑپ جاتی ہے اور سوال کرتی اور پوچھتی ہے اس بے شیر کی خطا کیا تھی۔ اللہ اکبر، آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی دوسری قومیں بے شیر کا گہوارہ جب گزرتا ہے وہاں دودھ اور پانی لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ جب سے سنا ہے حسین آقا کا 6 ماہ کا بچہ مارا گیا ہے تو تڑپ جاتی ہے۔ میں وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے اندازہ نہ تھا کربلا میں ایسے وحشی اور درندے آئے تھے۔ اس ماں کا سوچو کیا ہو رہا ہوگا جس ماں نے بے شیر کو رخصت کیا ہوگا، جب اصغر نے اپنے بابا کی آواز سنی تو جھولے سے خود کو گرا دیا، آواز دیا اماں میں جھولے میں ٹھہرے ہوگا نہیں، میں بابا کے نصرت کے لیے میدان مقتل میں جاؤں گا۔ گیا تو مگر جیسے تیر چلا نا ایک مرتبہ اس نے آتے ہوئے تیر کو دیکھا، ہمت کر کے تیر اپنی گردن پہ لے لیا، اس بابا کی طرف کر لیا، تیر کھا کے مسکرا دیا، آواز دیا بابا ہم نہ کرنا، میں تیر کھا کے رویا نہیں ہوں، میں تیر کھا کے مسکرایا ہوں۔ بابا اماں سے جا کے کہہ دینا معاف کر دے، تیر بڑا تھا گردن چھوٹی تھی، بابا وہ تیر آپ کے بازوؤں میں لگ گیا۔ بابا یہ تیرا بے شیر اثر ہے، اللہ اکبر، بے شیر کا جھولا اور بے شیر کا تابوت آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے۔ لیجیے آپ نے جھولے کی زیارت کر لیا، اس کے پیچھے ایک کمشن کا جنازہ اور ہے جس کا تاریخ نام عبداللہ ابن امام حسن بتاتی ہے، بہت محسن تھے، آج ان کا بھی جنازہ 72 شہیدوں میں آپ کے سامنے یہ تابوت کا جنازہ گزر رہا ہے۔ آپ انہیں سلام کریں، آپ ماتم کریں، آپ سر و سینہ پیٹیں، اے اصغر بے شیر، اے عبداللہ ابن حسن، زمانہ تمہاری تنظیم کو سلام کر رہا ہے۔ لیجیے اللہ رضا آپ کے درمیان سے یہ گہوارہ اور یہ آقا حسن کے چھوٹے فرزند عبداللہ ابن حسن کا تابوت گزر رہا ہے۔ مجھے حکم ملا ہے کہ میں آپ سب سے کہوں کہ بیٹھ جائیں، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ بیٹھ جائیں۔ آپ بیٹھیں گے تو آپ کو ایک منظر نظر آئے گا۔ میں آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں، بہت دیر سے آپ کھڑے تھکے ہوئے، بس 5 سے 7 منٹ کی زحمت ہے، اس کے بعد ہمیں غریبہ ذرا تماشا تھا، کہیں بیوی بالکل پھر رو رہی تھی، زینب بچوں کو تلاش کر رہی تھی۔ یہ جنازے آپ کے درمیان ہیں، ایک جنازہ آنے والا ہے جس کی زیارت کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سارے جنازے جو ہیں نا ٹھہر جائیے وہیں پر، میں گزارش کروں آپ وہیں رک جائیں، یہ سارے تابوت وہاں میں آپ اس کی زیارت کر لینا۔ انصاف سے بتائیے، ان سب کے پاس جائیے اور جا کے پوچھیے آپ کا گلا ملتے آپ چاہتے کیا تھے؟ وہ سب یہ کہیں کہ ہم یہ چاہتے تھے یہ بچ جائے۔ نہیں ایسے نہیں، اپنی آوازوں کو آزاد کیجیے۔ نام حسین رہتے ہی آنکھوں میں آ گئے، ان آنسوں کو کوئی بلانے نہیں دیا۔ یہ تو شہید کا جنازہ ہے جسے بطول چچیاں پیس پیس کے پالا ہے، یہ اس مظلوم کا تابوت ہے جسے بطول چچیاں پیس پیس کے پالا ہے۔ ذرا جنازہ دیکھنا اور سوال کرنا آپ کو پتا ہے، جب آج یہ سفر کی تاریخ ہے، جب یہ شام قافلہ پہنچنے والا تھا تو ایک مرتبہ اس قافلے کو روک دیا گیا تھا، اور روک کے یہ کہا گیا تھا، میری طرف دیکھنا، اس قافلے کو روک کے یہ کہا گیا تھا کہ ٹھہر جاؤ، ابھی بازار سجا جانا۔ بازار جب سجنے لگا، آگے کہا بازار سج گیا، تو ایک مرتبہ حکم آیا کہ جتنے ورثہ ہیں ان کے پاس نیزہ ہے، لیلا کے پاس اکبر کا سر ہے، فروا کے پاس قاسم کا سر ہے، رباب کے پاس بشیر کا سر ہے، ہر بیوی کے پاس اس کے وارث کا سر تھا۔ ذرا سوچیں کیا قیامت کے سوچوں وہاں پہ کیا گزر
بہن کے پاس بھائی کا سمجھایا گیا، علی کی بیٹی کے پاس علی کے بیٹے کا سمجھایا گیا۔ نظر صدقہ سکینہ آغوش ہوتی، شام غریبہ ڈھونڈ کے آ چکی تھی۔ واقعہ کربلا کے بعد پہلی بار بابا کا سر دیکھا، سکینہ نے دیکھا بابا ہے، زینب کی نظر پڑی، اتنے تماچے کھا چکی تھی تو کوئی رو بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک بار زینب کی نظر پڑی، دیکھا بھائی سکینہ کو دیکھ